السلام علیکم، صبح بخیر، گڈ مارننگ اور آداب عرض ہے. آپ دیکھ رہے ہیں باخبر سویرا. میں ہوں آپ کے ساتھ مدیحہ نقوی اور میں ہوں شفاعت علی. خواتین و حضرات، جیسے کہ کافی عرصہ پہلے وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری نے پیش گوئی کی تھی اور انہوں نے جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے جو اعداد و شمار تھے ان کے مطابق کہا تھا کہ جی جو کرونا کی پہلی ویو ہے وہ جون میں آئے گی اور جو دوسری پیک ہے وہ نومبر میں آنے کا اندیشہ ہے. شفاعت ایگزیکٹلی ہارورڈ یونیورسٹی کی ریسرچ بھی یہی تھی اور انہوں نے بھی بتا دیا تھا کہ کون سے منتھ میں پہلی ویو اور کون سے منتھ میں سیکنڈ ویو ہٹ کرے گی. سو وہ ڈاکٹرز بھی یہی کہہ رہے سو فائنلی جو ڈاکٹرز بھی کہتے تھے اور جو اس حوالے سے ریسرچ اور اعداد و شمار اکٹھا کرنے والے افراد تھے وہ بھی کہتے تھے کہ کرونا کسی بھی قسم کا پیٹرن، کسی بھی قسم کا میپ فالو نہیں کر رہا، کسی بھی قسم کا چارٹ جنریٹ نہیں کیا جا سکتا. فائنلی ایک چارٹ تو کم سے کم اب سچا ثابت ہو رہا ہے، لیکن اس سے کوئی خاصی خوشی نہیں ہو رہی. کرونا کے حوالے سے ایس او پیز اب ذرا سختی سے اطلاق ہونا ان کا شروع ہوگا اور اسلام آباد میں تو تھوڑی سی گل بد گئی. بالکل شفاعت، اور ہم بہت عرصے سے لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ دیکھیں ماسک پہننا اب ایک نیو نارمل ہے. آپ کو سوشل ڈسٹینس بھی رکھنا ہے، آپ کو ماسک بھی پہننے. لیکن شاید لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ پاکستان میں آپ کے کیسز جو ہیں وہ کم ہونے لگ گئے. ویسے تو کل جیسے ظفر مرزا صاحب نے بولا تھا کہ تھوڑی سی انڈر رپورٹنگ بھی ہوئے، تو شاید اس وجہ سے لوگوں نے احتیاط برتنا ہی چھوڑ دی اور لوگوں نے کہا کہ بھئی اب تو کرونا مک گیا ہے، چلا گیا، یہاں سے روح پوش ہو گیا. تو جناب ایسی کوئی بات نہیں ہے. دوسری بات یہ جناب، اب گورنمنٹ جو ہے وہ اس نے جو ہے نا آستینیں چڑھا لی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ احتساب کا عمل تو نہیں رکے گا، چاہے آپ جتنے جلسے کر لیں، جتنے دھرنے کر لیں. این آر او نہیں دیں گے، یہ کہنا ہے گورنمنٹ کا. تو بہت ساری چیزیں جو کہ شامل کریں گے، لیکن سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ٹاپ سٹوریز پہ. اور شو کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے حکومت کے سب سے بڑے فیصلے کے حوالے سے، وہ بھی کرونا کو لے کے، کیونکہ کرونا کی دوسری لہر کے بعد اب حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ملک بھر میں ماسک پہننا لازمی قرار دیا جائے گا. این سی او سی نے سخت احکامات جاری کر دیے. کورونا وائرس کی دوسری لہر سے نمٹنے کے لیے آج سے مارکیٹس، دکانیں اور شاپنگ مالز رات 10 بجے بند ہو جائیں گے. شادی ہالز، ریسٹورنٹس میں بھی رات 10 بجے ان کو بند کر دیا جائے گا. پارک سمیت تمام تفریح گاہیں بھی شام 6 بجے تک کھلی رہیں گی. این سی او سی کے مطابق اسپتالوں، کلینک، میڈیکل سٹورز پر کوئی پابندی نہیں ہے. دوسری جانب اسلام آباد میں وبا کو کنٹرول کرنے کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے اور ماسک نہ پہننے پر جرمانہ اور گرفتاری بھی ہو سکتی ہے. این سی او سی کے مطابق ملک کے 11 بڑے شہروں اور علاقوں میں کرونا ٹیسٹوں کے مثبت آنے کی شرح 2% سے زیادہ ریکارڈ کی گئی ہے اور ان شہروں میں کراچی، لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، ملتان، حیدرآباد، گلگت، مظفر آباد، میرپور، پشاور اور کوئٹہ شامل ہے. تمام بڑے جو ہے شہر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب ایک طرح سے کرونا کی دوسری لہر کی لپیٹ میں آ گیا. جو ہاٹ اسپاٹ علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن متعارف کرایا جائے گا اور آج سے ملک بھر میں شہریوں کے لیے گھر سے باہر نکلتے وقت اور عوامی اور رش والی جگہوں پر ماسک پہننا لازم و ملزوم ہوگا. لوگ سرکاری اور نجی دفاتر میں بھی ماسک کا استعمال یقینی بنائیں. این سی او سی نے صوبائی حکومتوں کو بھی ہدایت کی ہے کہ وہ ماسک پہننے کے ایس او پیز پر عمل درآمد کرائیں. تو جناب یہ سچویشن ہے اس وقت کرونا کا وائرس جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. اس حوالے سے ہم اپنے نمائندگان سے ذرا رابطہ کرتے ہیں. کراچی سے ہمیں انور خان جوائن کر رہے ہیں، جبکہ باور ملک بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. دونوں مہمانوں کو ہم اپنے ساتھ جوائن کرواتے ہیں. سب سے پہلے چلتے ہیں جناب کراچی، اپنے نمائندے سے جانتے ہیں. جی انور بتائیے گا کیا ایس او پیز ہے، کیا صورتحال ہے، کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ جی دیکھیں، این سی او سی کا جو فیصلہ ہے اس کے اندر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے کہ کراچی، اسلام آباد، لاہور سمیت جو دیگر 10 شہر ہیں وہاں پر جو کووڈ کیسز کی تعداد تھی وہ اب تعلیمی ادارے کھلنے کے بعد، معمول کی سرگرمیوں کے بعد 2% سے زیادہ بڑھے ہیں. شارع فیصل پر میں نے پورا ٹریول کیا. شارع فیصل سے ہوتا ہوا میں مختلف راستوں سے جب میں دفتر پہنچا ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ شارع فیصل اور یہاں اطراف کے علاقوں کے اندر ایک بڑی تعداد ایسی تھی جو کہ ماسک کا استعمال نہیں کر رہی تھی. کم و بیش اگر میں اندازہ لگا لوں تو مجھے تقریباً 15 سے 20% شہری ہیں جو کہ ماسک پہنے ہوئے نظر آئے. تو یہ وہ وجہ تھی کہ جس کا پہلے اشارہ کیا جا رہا تھا کہ احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کیا جائے، کیونکہ آج سے اب عمل درآمد یقینی اور مزید مؤثر بنانے کے فیصلہ ہوگا. آج دن کا آغاز ہو گیا ہے تو دن کے آغاز کے ساتھ ہی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ شہریوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو کہ اس پہلا فارمولہ ماسک کا لازمی استعمال اس کو نظر انداز کر رہی ہے. اب جب شاپنگ مراکز اور دیگر چیزیں کھلے گی تو وہاں پہ صورتحال سامنے آئے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو خطرناک صورتحال یہ ہے کہ جب تعلیمی ادارے کھل گئے تھے ایک ہفتے بعد کم و بیش 1.9% کیسز
कराची और सिंध के तालीमी इदारों के अंदर रिपोर्ट हुए थे और गुज़िश्ता रोज़ ही ज़िला मलीर के अंदर सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक तौर पर सामने आई है कि वहाँ पर 8 तालीमी इदारों को 5 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। वहाँ पर कमोबेश 12 से 1300 असातिज़ा और गैर तदरीसी अमले के ये जो कोविड अभी टेस्ट आपने बात पॉजिटिव आए, की जैसे जिसके बाद तालीमी अब इदारे खोले गए हैं, यूनिवर्सिटीज़ खोली गई और उसकी वजह से फिर जो स्कूल इंतजामिया और यूनिवर्सिटी की इंतजामिया जो SOPs पे अमल दरामद नहीं करा सकी, उसकी वजह से भी केसेस जो हैं वो काफ़ी बड़े। इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है जानेंगे, हमारे नुमाइंदे बाबर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर, ये बताइएगा, इस्लामाबाद में तो बहुत से इलाके जो हैं वहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन भी कर दिया गया है, और क्या वहाँ पर भी सिचुएशन कराची जैसी है कि लोग मास्क नहीं पहनते अब? डेफिनेटली दारुल हुकूमत इस्लामाबाद होने के बावजूद, क्योंकि यहाँ दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है, तो इंतज़ामिया का होल्ड होना चाहिए था और बार बार जो है उनको बताना चाहिए था कि यहाँ मास्क का इस्तेमाल करें, SOPs के ऊपर अमल दरामद करें। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में तो अब सूरत हाल ये है कि 144 का नफाज हो गया है, लेकिन चूँकि दारुल हुकूमत का बराह रास्त राब्ता डायरेक्शन जो है रावलपिंडी से मुंसलिक है, तो रावलपिंडी भी उन बड़े शहरों में शुमार है जहाँ पे कोरोना तेज़ी से फैला है। यहाँ रावलपिंडी और इस्लामाबाद में इंतज़ामिया, ज़िले इंतज़ामिया की खुसूसी तौर पर बात करें तो शादी हॉल्स खुले और SOPs की खिलाफ वर्जी पर कोई एक्शन नहीं ली गया, कोई चेकिंग नहीं की गई। तालीमी इदारे खुले तो अगर किसी तालीमी इदारे में, स्कूल में कोई केसेस वगैरह सामने आए तो वो सील किए गए, लेकिन इसको कंटिन्यू नहीं किया गया। बाज़ारों में, मार्केटों में मास्क का इस्तेमाल नहीं। डेंगू और जराइम और दीगर मामलात की सूरत हाल से निपटने के लिए इंतज़ामिया भाग भाग के, ऐसा लगता है कि इंतज़ामिया थकी हुई है, लेकिन एनर्जेटिक तौर पर ये नई जो लहर है इसको काबू पाने के लिए जो नए अहकामात आए हैं इनके ऊपर काबू पाने के लिए इंतज़ामिया को और हुकूमत को एक्शन लेना पड़ेगा। शहरियों की जानिब से बिल्कुल नज़रअंदाज किया जा रहा है। क्या किया जाएगा? यानी SOPs अगर अमल दरामद चेरी नहीं कर रहे तो इंतज़ामिया क्या करेगी? जुर्माने या सजाएं या इस हवाले से कोई एक्शन प्लान आप तक पहुंचा है? देखिए, पहली बात है कि रात को NOC कमांड एंड कंट्रोल, नेशनल कमांड एंड कंट्रोल के जानिब से अहकामात जारी हुए, सूबों को पहुँचे। आज बाकायदा तौर पर चारों सूबों में जो है वो जो शहर मुतासिर हैं जिनके ऊपर सख्ती से अमल दरामद करवाने का कहा गया, वहाँ आज नोटिफिकेशन जारी होना है। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद जो है सख्ती की जाएगी, अमल दरामद करवाया जाएगा, कोशिश की जाएगी, लेकिन पॉसिबल नहीं है। पोश इलाके तो ठीक है, वहाँ पे कुछ ना कुछ एक सिविलाइज सिचुएशन होती है, लोग समझ जाते हैं, लेकिन अंदरूने शहर SOPs पे अमल दरामद कराना एक बहुत बड़ा टास्क होगा। बहुत शुक्रिया। बाबर मलिक हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे इस्लामाबाद से, और कराची की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे हमारे नुमाइंदे अनवर खान, और वो यही बात कर रहे थे कि आज चारों सूबों का होगा और फिर उनमें अहकामात भी जारी किए जाएंगे, नोटिफिकेशन भी जारी किए जाएंगे। लेकिन शफात, अब तो लाज़िम मलज़ूम है भाई, आपको फ़ाइन भी होगा और साथ में गिरफ्तारी भी होंगी, जो कि इम्पोर्टेंट है। फ़ाइन एंड गिरफ्तारियाँ, वेल लेट्स सी, अल्लाह करे इन इक़दामात से कोरोना वायरस के जो केसेस हैं उनमें कुछ कमी। और जैसे हमने पहले देखा था कि स्मार्ट लॉकडाउन से हुकूमत की दावत तो ये थे कि स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से कोरोना वायरस के केसेस में कमी आई है। अब लेट्स सी वो इस दफ़ा काम करता है। शफात, क्योंकि मुजरिमाना गफलत है ना कि अगर आप मास्क नहीं पहने और क्या पता आपकी वजह से वायरस किसी और के अंदर मुंतकिल हो जाए और उसके लिए जानलेवा साबित हो, तो ये मुजरिमाना गफलत है। खैर, इसी वाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत चीमा साहिबा, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। मुसर्रत साहिबा, बहुत शुक्रिया बाखबर सवेरा को वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये कहेगा कि NCOC ने मास्क को अब लाजमी करार दे दिया है और इस समय दीगर SOPs पर अमल दरामद के लिए भी कह दिया गया है, अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। पंजाब हुकूमत की क्या तैयारी है इस हवाले से? NCOC जिस तरह के भी इकदाम उठा रही है वो सब आपकी लाइफ से और आपकी सेफ्टी से वाबस्ता हैं, और प्रिकॉशनरी मेजर्स में हम सबको ये देखना होगा कि जो पहला हमारा जो शील्ड है सेफ्टी की वो मास्क है, और मास्क को पहनना इसीलिए लाजमी करार दिया गया है ताकि हम, हमारे बच्चे और हमारी फैमिलीज़ इस जो मुहलिक बीमारी है, जो जानलेवा बीमारी है जिसका अभी तक कोई ट्रीटमेंट भी मुयसर नहीं है, तो उससे हम महफूज रह सकें। तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट तमाम पाकिस्तानियों से, तमाम शहरियों से ये तवक्को रखती है कि वो मास्क हर सूरत पहनेंगे और जितने भी एहतियाती तदाबीर हैं उसको फॉलो करने में अपना और अपने प्यारों का और अपनी गवर्नमेंट साथ देंगे। मुसर्रत, ये बताइएगा कि इस्लामाबाद में जैसे 144 का नफाज हो गया है, गिरफ्तारियाँ भी होंगी, मास्क ना पहनने वालों की, जुर्माने भी आयद किए जाएंगे, पंजाब में क्या सूरत है? देखिए, सबसे पहले तो मैं अर्ज़ करूं
کہ دفعہ 144 اس کو اب نتھنگ نیو ان اٹ. آپ دیکھیں کہ پنجاب میں پہلے بھی جس طرح سے جب کووڈ زیادہ پھیلا تو نو ماسک نو سروس کا سلوگن ہم نے پہلے سے ہی ایشو کر دیا ہوا ہے. وہ تمام دفاتر، وہ تمام کاروباری جگہیں یا شاپنگ مالز یا دکانیں جہاں پہ ایس او پیز پہ عمل درآمد نہیں ہوگا ان کو سیل کیا جائے گا. اور عمل درآمد جو ایس او پیز پہ کرنا ہے اس کی پہلی جو پہلی احتیاطی تدابیر ہے ان میں ماسک کا استعمال آتا ہے. دین پھر سینیٹائزر، تھرمل سکیننگ. تو جو جگہیں احتیاطی تدابیر کو فالو نہیں کر رہی، ماسک جہاں پہ لوگ نہیں پہن رہے، وہ آلریڈی ہی ہماری جو ضلعی انتظامیہ ہیں انہوں نے بڑی سخت قسم کی کارروائیاں کی ہیں، ایسی جگہوں کو سیل کیا اور آگے ہم مزید سختی بھی ارادہ رکھتے ہیں. اچھا تو مسرت صاحبہ پھر یہ بتائیے گا کہ پنجاب کے وہ کون سے علاقے ہیں جہاں پر اس وقت اسمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کیا ہوا ہے؟ دیکھیں فی الوقت تو ابھی ہم نے پنجاب بھر کے کسی بھی شہر میں سمارٹ لاک ڈاؤن اس طرح سے نہیں کیا، لیکن مائکرو سمارٹ لاک ڈاؤن کی آپشن ابھی چل رہی ہے. اور ابھی اس کی وجہ یہ کہ ابھی کوئی بہت زیادہ ہاٹ سپاٹ ایریاز بھی آئیڈینٹیفائی نہیں ہوئے. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جس جگہ پہ مائکرو سمارٹ لاک ڈاؤن کا مطلب یہ کہ فرض کریں کہ خدا نخواستہ اگر کسی اسکول، کالج، یونیورسٹی میں اگر کووڈ پازیٹیو کوئی پیشنٹ ہوتا ہے اسٹوڈنٹس میں سے یا ٹیچرز میں سے، تو صرف اس ایک اسکول اور اس ایک ادارے کو بند کیا جائے گا، نہ کہ تمام ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کو. اسی طرح ایس او پی جو جہاں پہ پیشنٹس کووڈ پازیٹیو کے نکل آئیں گے اس ایک خاص علاقے کو سیل کیا جائے گا. اور اس کے بعد اگر کسی جگہ پہ ایس او پیز پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا تو اس خاص جگہ کو سیل کیا جائے گا. ایس او پیز پہ عمل درآمد نہیں کر رہے. بہت بہت شکریہ جی مسرت چیمہ صاحبہ جو کہ ترجمان پنجاب حکومت ہمارے ساتھ موجود تھیں، بتا رہی تھیں کہ کیا کیا اقدامات اٹھائے جائیں گے. یہاں پہ ایک تازہ خبر شیئر کرتے چلے اسد عمر کی جانب سے جن کا ایک ٹویٹ سامنے آیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ 70 روز بعد کورونا مثبت آنے کی سطح گزشتہ روز 3% زیادہ رہی. این سی او سی نے سماجی سرگرمیوں پر پابندیاں سخت کی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے عوام کو احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ہوگا. ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلے اسد عمر کا ایک ٹویٹ سامنے آیا ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ 70 روز بعد کورونا مثبت آنے کی سطح گزشتہ روز 3% زیادہ رہی. این سی او سی نے سماجی سرگرمیوں پر پابندیاں سخت کی ہیں. وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے عوام کو احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ہوگا. اور اس کے ساتھ ہم آپ تمام تو لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ سے ایک بار پھر گزارش کریں گے، التماس کریں گے کہ بھائی اپنی زندگی میں ماسک، سینیٹائزر اور سوشل ڈسٹینسنگ. شفاعت لوگ بڑا برا منا جاتے ہیں اگر ہم لوگوں کو سوشل ڈسٹینسنگ کے والے سے بولیں. انفیکٹ اگر کسی کو آپ بولیں نا کہ ماسک لگا لیں تو کہتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں آپ کو کرونا دوں گا، میری وجہ سے آپ کو کرونا ہو جائے گا؟ ہو سکتا ہے ہماری وجہ سے آپ کو ہو جائے. یہ بھی ہے، یہ بھی تو سوچ ہے نا. ایسے لوگوں کے نا میرے خیال میں اگر کوئی بندہ زیادہ وہ کرے آپ اسی وقت چھینک دیں بغیر ہاتھ رکھے، تو اس سے ہوگا یہ کہ یا تو وہ برا مان کے بھاگ جائیں گے یا ہو سکتا ہے شاید آپ لوگوں کی ہاتھ پائی ہو جائے، اور یا پھر وہ آئندہ سے احتیاط کریں گے. کسی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، لیکن یہ ایک عذرائے تفنن ایک بات کی گئی تھی. کوشش کیجیے گا کہ ذرا لوگوں سے مناسب فاصلہ رکھ کے اپنے معاملات زندگی بحال رکھیے گا تاکہ نہ کسی کی وجہ سے آپ کو نقصان ہو، نہ آپ کی وجہ سے کسی اور کو نقصان ہو. خیر جی، اب ذرا کافی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں جو کہ آئی ہے پرائم منسٹر عمران خان کی جانب سے. اور انہوں نے بڑے دو ٹوک انداز میں بولا ہے کہ احتساب تو ہوگا، جو مرضی کرنا ہے کر لیں، بلیک میل میں نہیں ہوگا. فیصلہ کن وقت ہے. وزیر اعظم کہتے ہیں یہاں چھوٹے چھوٹے مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں جو تبدیلی آنے نہیں دیتے. جیب کترے سٹیج پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ملک تباہ ہو گیا. لوگ کہتے ہیں عمران صاحب کدھر گیا جی نیا پاکستان؟ نیا پاکستان ایک سوئچ نہیں ہے، گورنمنٹ آئی سوئچ ہوا تو نیا پاکستان بن گیا. فیری ٹیلز میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں. چینج کے لیے پوری ایک قوم مل کے سٹرگل کرتی ہے، پھر چینج آتا ہے. چھوٹے چھوٹے مافیا بیٹھے ہوئے جو چینج نہیں آنے دے رہے. چھوٹا سا مافیا بیٹھ جاتا ہے جو فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے کرپٹ سسٹم سے. سارے جیب کترے ایک سٹیج پہ کھڑے ہو کے شور مچاتے ہیں تباہ ہو گیا، مارے گئے، ملک تباہ ہو گیا. پہلی دفعہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے جو اس ملک میں چوری کی، ملک سے غداری کی، ان کا احتساب ہوگا. 30 سال سے اس ملک میں بار بار انہوں نے باریاں لی ہیں. یہ سب اکٹھے ڈرے ہوئے ہیں، انہوں نے جیلوں میں جانا ہے. اور دوسری جانب وفاقی وزیر مراد سعید کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کے اسٹیج سے آزاد بلوچستان کا نعرہ لگا، ان کو این آر او نہیں ملا تو ملک کے خلاف ہرزہ سرائی کریں گے. یہ تحریری این آر او دیا تھا، آج ان کے سامنے پھاڑتا ہوں.
जलसे में उनके स्टेट से ही आजाद बलूचिस्तान का नारा लगा। मैं लानत भेजता हूं ऐसे लोगों पे जो इंडिया के मौक़िफ़ को, नजरिए को और सोच को फरोग देते हैं। तो जनाब इसी जगह पे जिक्र आया अभिनंदन का, जहां पे ये भी कहा गया कि अयाज सादिक ने इंकशाफ किया कि भारतीय पायलट अभिनंदन की रिहाई कैसे हुई। ऑपोजिशन ने एक नया महाज खोल लिया। अयाज सादिक ने इंकशाफ किया कि शाह महमूद ने कहा कि हिंदुस्तान रात 9 बजे हमला कर रहा है, खुदा के लिए इसको जाने दें। वज़ीर ममलिकत अली मोहम्मद खान ने बताया कि आर्मी चीफ ने इस मामले पर ब्रीफिंग दी थी। इजलास के अंदर किसी ने इतराज़ नहीं किया था। ख्वाजा आसिफ बोले तासुर दिया गया था कि अभिनंदन को छोड़ने के मुस्बत असरात होंगे। नंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ़ लाए। शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, चूँकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। वो कोई हिंदुस्तान ने अटैक नहीं करना था, कुछ नहीं होना था, सिर्फ घुटने टेक के अभिनंदन को वापस भेजना था। जब वो मीटिंग हुई तो इत्तेफाक से मैं भी उस मीटिंग में मौजूद था। उसमें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ सिपह सालार ने आके वहाँ ब्रीफिंग दी और ये इशू वहाँ डिस्कस हुआ, पायलट का था, अभिनंदन का। जब वहाँ ये डिस्कस हुआ, वहाँ मुस्लिम लीग नवाज़ की लीडरशिप मौजूद थी, मियाँ शहबाज साहब उसको लीड करते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब ना सिर्फ उसके लीडर हैं पीपल्स पार्टी के, बल्कि साबिक सदर हैं, सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस रहे हैं। और उसके साथ साथ जमीयत उलमा इस्लाम की, जमात की, सबकी लीडरशिप वहाँ मौजूद थी। किसी एक शख्स ने वहाँ पे एक सेकंड के लिए भी इस पे अंदर आपने एतराज़ नहीं किया। सब ने उसको सपोर्ट किया कि ठीक है, इस वक्त अगर स्टेट समझती है तो सब इसको सपोर्ट करते हैं। मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो आपका बयानिया अंदर हो, बाहर भी वही रखें, या अंदर आप एहतजाज करते, उसको अपोज करते तो उस पर डिस्कस कर लिया जाता। उस वक्त एक नेशनल स्पिरिट में आपने किया और मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन फिर बाहर आके उस पर कुछ लोगों ने आपकी पॉइंट स्कोरिंग की जो मुनासिब रवैया नहीं है। सर, आर्मी चीफ ने, जनरल कमर बाजवा साहब ने वहाँ पे ये ब्रीफिंग दी। अभिनंदन के रिलीज़ करने के ज़रूरत पे जोर दिया। इस बात का इम्प्रेशन दिया गया कि इसके की अपीज़मेंट का कोई ना कोई मस्बत असरात जो है भारत की तरफ से आएंगे। अभिनंदन का जो कदम आपने उठाया, आपने एक मस्बत रिस्पांस था, उसकी तरफ इशारा किया कि भारत के साथ ताल्लुकात जो है वो टेंशन कम होगी। लेकिन उसके बाद आप अभिनंदन की रिहाई के बाद जो आपने ये इन्वेस्टमेंट की हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिलेशनशिप में, उसके रिटर्न्स क्या है? उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमने उस वक्त ऑब्जेक्शन नहीं की, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन जिन रिटर्न्स की, इस इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स की वहाँ पे जो बात की गई, वो रिटर्न्स नहीं आए बल्कि नेगेटिव रिटर्न्स आए। और दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि उस वक्त की रिपोर्ट के मुताबिक ख़तरात मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने अभिनंदन के मामले पर अज़ खुद फैसला लिया। अयाज सादिक ने कौमी असम्बली में सियाक़ व सबाक़ से हट कर बात की। भारत के जो इरादे थे और जो हमारे पास इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन थी, उस पर अभिनंदन को वज़ीर आज़म ने मामलात को डिफ्यूज करने के लिए, टेंशन्स को डी एस्केलेट करने के लिए अज खुद ये फैसला किया। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो की जानिब से हुकूमत पर तनकीद का सिलसिला जारी है। इंतखाबी मुहिम के दौरान स्कर्दू में जलसे से खिताब में उनका कहना था कि मुझसे गारंटी ले लो, जनवरी में सिलेक्टेड को खुदा हाफिज कह रहे हैं। इमरान खान हर इदारे को टाइगर फोर्स बनाना चाहते हैं। हम ना कठपुतली के साथ देंगे, ना कठपुतली के कठपुतलियों के साथ देंगे। गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हुकूमत बनाएंगे, फिर वो जो चंद महीनों के मेहमान हैं वो भी घर चले जाएंगे। वफाक में भी आपका हुकूमत होगा। लिख लो, गारंटी ले लो, जनवरी में हम इमरान को, सिलेक्टेड को, नालायक को खुदाफिज कह रहे हैं, खुदाफिज। और इसी वाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई की रहनुमा और रुकने कौमी असम्बली कंवल शौजो साहिबा, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। कंवल साहिबा, बहुत शुक्रिया बाखबर सवेरा को वक्त देने के लिए। कंवल साहिबा, हम देख रहे हैं कि अपोजिशन लीडरान की जानिब से जो उनके जलसों में जो स्टेटमेंट सामने आ रही है, कल स्पेसिफिकली अगर हम कौमी असम्बली के हवाले से बात करें, जो अभिनंदन के हवाले से जो स्टेटमेंट सामने आई, आप क्या समझती हैं कि अपोजिशन इस वक्त किस जगह पर चल रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच मदिया। सुबह बखैर सारे पाकिस्तान को। अफसोसनाक है
جو پاکستان کی سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں اور جو ہمارے اس وقت دشمن کا نیریٹو ہے، جو انڈین میڈیا کا نیریٹو ہے، انڈین بی جے پی کی اسٹیٹڈ جو ان کی پالیسی ہے، وہ اس وقت پی ڈی ایم یا ہمارے جو اپوزیشن کی ایک جماعت کٹھی ہوئی ہیں بہت ساری، ایگزیکٹلی وہی الفاظ ہیں پلس مائنس کے ساتھ. کبھی لگتا ہے کہ وہ میجر صاحب جو ایک اکثر ان کے وی لاگز کیا کرتے ہیں، گورو، یہ لگتا ہے ایسے کہ ان کی تقریروں سے امپریس ہوئے ہیں. کبھی ایسے لگتا ہے کہ سجن جندال ان کو اسکرپٹ لکھ کے دے رہا ہے. یہ اگر آپ ان کی کچھ ہیڈ لائنز دیکھ لیں ان کی اخباروں کی، لیڈنگ اخباروں کی، آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت وہاں پر شادیانے بج رہے ہیں اس پی ڈی ایم کو لے کر کے، نواز شریف صاحب کی سٹیٹمنٹس کو لے کر کے. اور سب سے زیادہ اگر تنقید ہو رہی ہے تو انڈین میڈیا جو ہے یا بھارتی میڈیا، وہ اس وقت عمران خان صاحب پہ اور پاکستان کے سپہ سالار پہ کر رہا ہے، جس پہ ہمیں فخر ہے. اگر ہمارا دشمن ہمیں اس وقت بلیم کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو اسی بات کی تکلیف ہے. جہاں تک ابھی لندن کی بات کی، ویسے تو فارن منسٹر صاحب نے بیان دیا، لیکن میں اسمبلی میں موجود تھی. نہ صرف ایاز صادق صاحب نے، اس کے بعد قادر پاٹیل نے، اور اسی سیکوینس میں اس کو انڈورس کیا خواجہ آصف صاحب نے. اور اس پہ انہوں نے کہا کہ ہم نے جو انویسٹمنٹ کی تھی اس کے گینز کیا آئے، اس کے ریٹرنز کیا تھے. تو ان لائک انڈیا جیسے وہ نواز شریف پہ انویسٹمنٹ کر کے اور اس کے ریٹرنز مانگتا رہا، اور جو کہ ان کو بہت عرصے تک ملتے بھی رہے، کہ کشمیر کی پالیسی پہ کوئی بات نہیں ہوئی، اور جو آپس کی بزنس کی ڈیلز تھیں اس کو آگے بڑھانے کے لیے انڈیا کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں، بلکہ ان کے حق میں ہمیشہ سٹیٹمنٹس گئی. اتنی کہ آئی سی جے میں جس وقت کلبھوشن یادو کا کیس لڑنے کے لیے پاکستان کے اٹارنی جاتے ہیں تو انڈیا کا اٹارنی جو ہے وہ پاکستان کے سابق جو وزیر اعظم ہے اسی کی سٹیٹمنٹس کو کوٹ کرتے ہیں ممبئی اٹیکس کو لے کر کے. جہاں تک ابھی نندن کی بات ہے تو ریٹرنز ان کو کیونکہ ہمیشہ کیش میں چاہیے ہوتے ہیں اور کائنڈ میں نہیں چاہیے ہوتے ہیں. اس حکومت کی پالیسی تھی پیس کو پریویل کرنا، پیس کو آگے بڑھانا. ہم نے وہ پورے ریٹرنز لیے اور ہم نے انڈیا پہ ایک انتہا کا پریشر ڈالا جس سے وہ بیک فٹ پہ گئے. جو ڈیمیج ہم نے انہیں کرنا تھا، ہمارے جہاز جب اڑے تھے انہوں نے ان کو ڈیمیج بھی کیا، ان کے جہاز جو ہمارے حدود میں آئے ان کو گرایا بھی، اور اپنا پورا مسل دکھایا پاکستان کی آرمی نے بھی اور پاکستان کی ایئر فورس نے، اور ان کا منہ توڑ جواب دیا، جس کے بعد ان کو دوبارہ جرت نہیں ہوئی. لیکن جس طریقے سے انہوں نے پورٹرے کیا افسوسناک ہے. سکوت کشمیر کا لفظ استعمال کیا جو کہ ایک سازش ہے، یہ انڈورس کر رہا ہے انڈیا کے نیریٹو کو، یعنی کہ آپ تسلیم کر رہے ہیں. اور میں کہتی ہوں کہ شرم آنی چاہیے. اسی پارلیمنٹ میں انہوں نے جوائنٹ ریزولوشن ڈالی 370A کے اگینسٹ، اور کل کھڑے ہو کے سکوت کشمیر کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. اپنے جلسوں میں اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ آپ نے کشمیر دے دیا ہے. اپنے جو 26 پوائنٹس یہ سارے معاملات کل ہم نے اسمبلی میں سنے، اور کل جو اسمبلی میں ہوا یہ سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے. بڑے مدبر لوگ ہیں، جتنے بھی لوگ وہاں پہ موجود تھے وہ کسی نہ کسی حوالے سے پاور میں رہے ہیں، پاور کی باریکیوں کو، تکنیکیوں کو سمجھتے ہیں. کل وہ تمام افراد جنہوں نے اسمبلی میں بات کی. لیکن یہاں معاملہ اس بات کا ہے کہ اپوزیشن کی یہ تحریک پی ڈی ایم اس کی ایک بنیاد ہے، کیونکہ ظاہر ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ رویہ کبھی بھی عوام میں پذیرائی نہیں لے پاتا، لیکن عوام میں جس چیز کو پذیرائی ملتی ہے وہ عوامی مسائل ہیں، اور اس میں سب سے بڑا مسئلہ ہے مہنگائی. حکومت اس حوالے سے پریشان بھی ہے، اور اب وزیر اعظم عمران خان کے بیانات سے لگتا بھی ہے کہ وہ سنجیدہ ہیں. لیکن آن گراؤنڈ کیا کچھ ہونے والا ہے، ذرا اس کے حوالے سے بتائیے گا. دیکھیں، پہلے تو میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ ان کا جو پی ڈی ایم کی تحریک ہے اس کا مہنگائی سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا تعلق ہے این آر او پلس پلس سے. فیٹف کی جس دن لیجسلیشن پاس ہوئی اور جب انہیں پتا تھا کہ آگے سینٹ الیکشن آ رہا ہے جہاں پہ ان کی اقلیت میں بدلنے والی ہے، تب سے یہ سڑکوں پہ انہوں نے احتجاج کے لیے باہر نکلے. اور جب ہم نے ٹرن ڈاؤن کر دی وہ این آر او جو انہوں نے پروپوز کی، امینڈمنٹس 34 امینڈمنٹس پروپوز بائی پیپلز پارٹی اینڈ پی ایم ایل، اینڈ ریٹن مسودہ ہے، میں آپ سے شیئر کر دوں گی، جس کی ایک جو شک ہے وہ ان کو ریلیف دلاتی ہے، ان کے کیسز کو ختم کرتی ہے جو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے پہ بنائے. لیکن بہت ساری شک جو تھی وہ ایسی نہیں تھی کہ مطلب جس کے بارے میں سے بات کریں، کیونکہ دیکھیں اگر چلیں حکومت کو اپوزیشن سے اگر خطرہ نہیں ہے تو یس حکومت کو مہنگائی سے بہت بڑا خطرہ ہے، کیونکہ مہنگائی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی. اگر خطے میں بھی دیکھا جائے تو سب سے زیادہ مہنگائی جو ہے اس سال کی بات کریں سپٹمبر تک تو وہ پاکستان میں ہوئی ہے. تو اس حوالے سے بتائیں کہ عوام کو ریلیف کب ملے گا؟ کہا تو یہ جا رہا ہے کہ 2 مہینے میں سب چیزیں سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی، مہنگائی ختم ہو جائے گی.
जी मैं आपको इसी तरफ आ रही हूँ. देखें, दो तरह की महंगाई होती है, एक और इन्फ्लेशन होती है, एक नॉन कोर या फूड आइटम इन्फ्लेशन है. फूड इन्फ्लेशन इस वक्त पूरी दुनिया का एक फिनोमेना है बिकॉज ऑफ कोविड-19, और फूड का क्राइसिस भी आया है क्योंकि आपकी पर एकड़ या पर हेक्टर जो प्रोडक्शन है वो बहुत बुरी तरह इफेक्ट हुई है क्लाइमेट चेंज की वजह से. सीड के को लेकर के या एग्रीकल्चर को लेकर के कोई रिसर्च नहीं हुई, जीरो इन्वेस्टमेंट रही है आपके इस तो ये एग्रीकल्चर रिसर्च मुल्क किसने में. करनी थी कमल साहिबा? ये रिसर्च तो और friendly- ये जो डिसीजन थे ये तो हुकूमत के एंड से लिए जाने थे. जी जी मैं उसी तरफ आ रही हूँ. मुझे अगर मदिया 1 मिनट अगर मेरा आर्गुमेंट कंप्लीट करने दें, आपको क्लियर पिक्चर आ जाएगी. जीरो इन्वेस्टमेंट रखी गई. ये नॉन फार्मर फ्रेंडली जो हुकूमतें आपकी साबिक रही हैं, जो आज खड़े होकर चीखे मारते हैं और गलत बातें बयान करते हैं और टॉक शोज में से उठा के फैक्ट्स ला के असेंबली में बताने की कोशिश करते हैं. देखिए, इस वक्त जो वीट का क्राइसिस आया उसमें कम प्रोडक्शन की वजह है, उसमें क्लाइमेट चेंज की भी वजह है और कुछ ना कुछ मिसमैनेजमेंट है जो वजीर आजम ने जिसकी पूरी ब्रीफिंग दी. हमने अपनी जिम्मेदारी कबूल की हुई है. हमें मेरे ख्याल में शायद आपकी नज़र से वो रिपोर्ट अगर गुजरी है तो आप सही तरह उसको देख लें. वीट का क्राइसिस का प्रोडक्शन से ताल्लुक नहीं था, ना शुगर के क्राइसिस का प्रोडक्शन से ताल्लुक था, लेकिन अब चूंकि दोनों की कटाई आने वाली है, हम उम्मीद करते हैं कि ये दो क्राइसिस तो किसी हद तक सॉर्ट आउट हो जाएंगे. लेकिन बहरहाल ऑपोजिशन का नैरेटिव अपनी जगह मौजूद है और हुकूमत को उसका काउंटर नैरेटिव जल्द अज जल्द देना चाहिए. बहुत बहुत शुक्रिया जी. कमल शोधा पीटीआई से हमें ज्वाइन कर रही थी और बता रही. एक और चीज़, बम्पर जिस चीज़ की वजह क्रॉप थी, हमने देखा कि उसको एक्सपोर्ट कर दिया गया, फिर उसको इंपोर्ट करने की बात भी की तो महंगाई तो बढ़नी थी. खैर, छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. 29 अक्टूबर को दुनिया भर में एक जल्दी बीमारी है जिसका नाम है सोराइसिस. इसके हवाले से आगाही का दिन मनाया जाता है और दुनिया भर में तकरीबन 12 करोड़ 25 लाख अफराद जो हैं वो अब तक शफात इस बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं. होता ये है कि इस बीमारी में आपके स्किन सेल जो हैं वो अपनी मुकर्ररा रफ्तार से 10 गुना ज़्यादा रफ्तार से पैदा होते हैं और उसकी वजह से जिल्द पे एक अजीब किस्म की लाल रंग के धब्बे पड़ जाते हैं और उन धब्बों में से खून भी रिसता है. ये धब्बे जो हैं ये किसी एक मकाम पे भी हो सकते हैं, ये कई मकामात पे भी हो सकते हैं और ये फैलते भी हैं. तकलीफ देह चीज़ होती है और जो लोग सोराइसिस में मुब्तला होते हैं उनके हवाले से आज ये आगाही का दिन मनाया जा रहा है. इस बीमारी से बचा कैसे जा सकता है, कैसे इस बीमारी के हवाले से हम अपने रोज़मर्रा के मामूलात में तब्दीली इसको अवॉइड कर सकते हैं. हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आमना मोहम्मद राज, कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिक सर्जन है. उन्हें हमारे साथ लाहौर से हमें ज्वाइन कर रही हैं. बहुत शुक्रिया डॉक्टर आमना हमें वक्त देने के लिए. डॉक्टर आमना, पहले तो ज़रा बताइएगा कुछ सोराइसिस के हवाले से क्या वजूहात होती हैं इसकी और कैसे बचा जा सकता है इससे. अच्छा, अस्सलाम वालेकुम. बेसिकली सोराइसिस जो है, जिसको आम ज़बान में चंबल भी कहते हैं, ये एक दायमी मर्ज़ है जिसमें जैसे आपने बताया कि आपके स्किन के सेल्स का जो टर्नओवर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है. यानी जो आपकी डर्मिस, जो जिल्द की बाहर वाली लेयर है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाती है और आपकी जिल्द पे जो है वो सेल्स, मतलब स्किन की आउटर लेयर चिपकी रहती है. तो आपके स्किन पे मुख्तलिफ़ जगहों पे जो है वो धब्बे, दाने और तख्तियों की शक्ल में, यानी प्लैक्स की शक्ल में जो है वो निशान से बन जाते हैं. वो बहुत छोटे भी हो सकते हैं और वो आपस में जुड़ के जो है वो बहुत बड़े भी हो जाते हैं और उसके ऊपर मछली की छान की तरह के छिलके आ जाते हैं. अब बेसिकली तो ये एक जेनेटिक समझ लें या इनहेरिटेड समझ लें बीमारी है जिसमें आपकी अपनी जो इम्यून सेल्स हैं, जो हमारी अपनी क़ुव्वत मुदाफ़अत होती है, उसमें जो हमारे टी हेल्पर टाइप के सेल्स होते हैं उनमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है. तो बेसिकली एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है जो कि इम्यूनिटी इसमें बहुत मेजर रोल प्ले करती है. उसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स हैं लेकिन मेनली इनहेरिटेड है और आपकी अपनी बॉडी इंटरनली इसको बनाना शुरू कर देती है. मतलब है डॉक्टर साहिबा कि अगर ये इनहेरिटेड बीमारी है तो इससे बचाव मुमकिन नहीं है, आप क्या हम इससे ये तासुर लें? नहीं, देखें, इसमें इसकी कुछ किस्में होती हैं. जैसे गटेड सोराइसिस होता है जो कि बेसिकली बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है हमारे गले में, यानी स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होती है जो हमारे गले को समटाइम्स ख़राब नहीं कर रहा होता लेकिन वो बैक्टीरिया हमारे गले में रहता है. कुछ वायरसेस हमारे गले में रहती हैं, उनके रहने की वजह से भी समटाइम्स ये एक बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट कर लेती है जिसकी वजह से सोराइसिस की कुछ किस्में मतलब जन्म ले लेती हैं हमारी जिल्द के ऊपर. कुछ जो है वो मेनली जेनेटिक होती हैं, फैमिलीज़ में रन करता है, लेकिन फैमिलीज़ में रन
کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس بیماری سے سفر کریں. بیسیکلی جو ہے اس وقت بہت ساری دوائیاں, سائنس جو ہے وہ دن بدن ترقی کر رہی ہے, اور ایون ہر سال نئی سے نئی دوائیاں جو ہیں وہ اس کے علاج کے لیے آتی جا رہی ہیں. اس میں مختلف طریقے کے علاج ہوتے ہیں, لگانے والی دوائیاں بھی استعمال ہوتی ہیں, نیرو بینڈ فوٹو تھیراپی یعنی باہر سے لائٹ سے شعاؤں سے بھی اس کا علاج کیا جاتا ہے, اور کھانے والی اور کچھ انجیکٹیبل بھی ہیں بایولوجک ایجنٹس آج کل جن کو بولتے ہیں, ان سے اس کا علاج کیا جا سکتا ہے. تو جو ملٹی فیکٹوریل ہے, بہت سارے جیسے شیمپوز بھی آتے ہیں جو اسکن پہ لگانے کے لیے, لوشنز بھی آتے ہیں اسپیسیفکلی میڈیکیٹڈ لوشنز. جب آپ ایک بار لگانا شروع کرتے ہیں تو آپ کو 2 ہفتے میں افاقہ تو ہو جاتا ہے, لیکن آپ جیسے ہی چھوڑتے ہیں تو یہ دوبارہ سے سرفیس پہ آنا شروع کر دیتی ہیں. ہاں دیکھیں, یہ ایک دائمی مرض ہے, جیسے میں نے کہا اٹس اے کرونک ڈیزیز. تو ہمارے امیون سیلز اپنا صحیح کام نہیں کر رہے, تو جو تو نشان جلد پہ آ رہا ہے اس کو ہم اچھا خاصا مینیج کر سکتے ہیں, ٹریٹ کر سکتے ہیں, اور ڈیزیز کو انڈر کنٹرول رکھ سکتے ہیں. سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے ڈیزیز کو انڈر کنٹرول کر لیا, آہستہ آہستہ ڈیزیز جو ہے وہ ریمیشن میں چلی جاتی ہے, اور کچھ عرصہ آپ کو تنگ نہیں کرتی, اور اس کے بعد دوبارہ ریلیپس کرتی ہے. اگر آپ کی ڈیزیز ریمیشن میں نہیں جا رہی تو کچھ عرصہ, زیادہ عرصہ بھی اس کا ٹریٹمنٹ کرنا پڑ سکتا ہے. کچھ لوگوں کو بیماری بہت کم ہوتی ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جلد پہ 2 سے 3% سے بھی کم, یعنی کچھ لوگوں کو 1% حصہ بھی نہیں جلد کا انوالو ہوتا, اور کچھ لوگوں کو ایز مچ ایز 50 to 70% اسکن انوالومنٹ بھی ہو سکتی ہے, یعنی آپ کے سر پہ, آپ کے پورے جسم پہ, ٹانگیں, بازو, کمر, ایون کہ جوائنٹس. 30% لوگوں میں آپ کے سورائٹک آرتھرائٹس یعنی جوڑوں میں بھی یہ بیماری چلی جاتی ہے. اس کے حوالے سے ایک چیز سامنے آئی اور وہ بڑی عجیب لگی, آرتھرائٹس کا اور سورائسس کا تعلق بھی سامنے آتا ہے, اور بہت کم لوگ اس کے حوالے سے جانتے ہیں. جی, اس حوالے سے کچھ بتائیے گا. بہت سارے لوگ یہی سمجھتے ہیں جیسے جوڑوں کے درد شروع ہو رہے ہیں تو وہ صرف اور صرف آپ کو ریومیٹائڈ آرتھرائٹس ہوگا, یا آسٹیو آرتھرائٹس ہوگا, یا کسی قسم کا اور آرتھرائٹس ہوگا, یا وہ سمجھتے ہیں ہمارے جسم میں ویسے ہی دردیں ہو رہی ہیں. جو سورائٹک آرتھرائٹس ہے بعض اوقات وہ ایسے بھی ایگزسٹ کر سکتا ہے کہ جلد پہ آپ کے کوئی بھی نشان نہ ہو, ایک بھی نشان نہ ہو, اور آپ کے یہ بیماری آپ کے صرف اور صرف جوڑوں کو افیکٹ کرنا شروع کر دے. ہمارے پاس وقت بہت کم ہے, یہ بتا دیجیے کہ احتیاط کیا ہے, جلدی سے بتا دیجیے. جی دیکھیں, احتیاط اس میں 2-3 چیزیں کی جا سکتی ہیں کہ جن لوگوں کو سورائسس ہو وہ اپنا وزن کم رکھیں, ہیلدی لائف سٹائل کو فالو کریں, تمباکو نوشی سے, الکوہل وغیرہ ان چیزوں سے پرہیز کریں, اپنی جو پروسیس فوڈز ہیں ان کو تھوڑا سا اوائڈ کریں, فش آئل کا استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ ساری چیزیں ان کو کوموربڈ فیکٹرز یعنی اپنے بہت شکریہ جی. ڈاکٹر آمنہ ہمارے ساتھ موجود تھی. ساتھ میں ایک اور چیز جو کہ بہت امپورٹنٹ, آپ کوشش کریں کہ اپنا ٹاول جو ہے وہ خود یوز کریں, کسی اور کو اپنا ٹاول یوز نہ کرنے دیں. بہت شکریہ جی. چھوٹی سی بریک کی طرف جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویسے سیاسی موسم تو گرم رہے گا ہی سارا سال, لیکن شفاعت اب سردیاں آ گیا, کتنا گیا مدیہ, لیکن اس کے باوجود مطلب آگے بھی گرم ہی رہے گا. شفاعت 2020 کی جامد ہے, شکر ہے 2 مہینے رہ گئے 2020 ختم ہونے میں, اور سردیوں کی آمد ہے. تو جب سردیاں آتی ہیں تو سردیوں کے آتے کے ساتھ ہی, ویسے تو آج کل ابھی اس لیول کی سردی نہیں آئی, لیکن ابھی اس وقت ملک کے طول و عرض میں جو سٹیج ہے وہ یہ ہے کہ پرانی رضائیاں نکالی جا رہی ہیں, ان کے بخیوں پرانے بکسے کھولے جا رہے ہیں, ان میں سے لحاف, رضائیاں, دھوپیں لگائی جا رہی ہیں. ایگزیکٹلی, یہ آج کل ایکٹیویٹی ہے. ساری دنیا جو ہے وہ اتوار جو ہے وہ چل ہو کے مناتی ہے, ہم اس دن رضائیاں کھول لیتے ہیں. تو ایسا ہی ہو رہا ہے جناب ملتان میں. طاہر خان ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں. اکتوبر کی ٹھنڈی ہوائیں سردیوں کی آمد کی نوید سناتی ہیں. ملتان کے شہریوں نے بھی سردی کی تیاری کے لیے اپنی گرم رضائیوں کو تیار کروانا شروع کر دیا ہے. اب جیسے کہ سردیاں آ رہی ہیں تو ہم اپنی پرانی رضائیاں لے کے آئے ہیں یہاں پہ, تو سلائی اور پنجائی کروانے کے لیے. تو ہم نئی رضائیوں کے لیے افورڈ نہیں کر سکتے اتنے پیسے, تو ہم پرانی کوئی مطلب اس کی پنجائی کروا کے اسی سے گزارا کر رہے ہیں. روئی کی پنجا مشین پر کام کرنے والے استاد حامد 10 سال سے یہ کام کر رہے ہیں. گرمیاں کا کوئی کاروبار نہیں ہوتا, یہی سردیوں کا 3 مہینے ہوتے ہیں, 2 مہینے پرانے روح آتی ہے وہ دوبارہ پینج کے ہم بنا دیتے ہیں اور سلائی بھی کر دیتے ہیں. پرانی رضائی اور گدوں کو اس طریقے سے کم خرچ میں دوبارہ سے استعمال کے قابل کر لیا جاتا ہے. کیمرامین عثمان علی کے ساتھ طاہر خان, ایئر نیوز, ملتان. ویسے شفاعت بچپن کی بڑی یاد ہے وابستہ, جب وہ اب تو خیر نہیں ایسے کیا جاتا کیونکہ اب بلینکٹس وغیرہ کتنی چیزیں آ گئی ہیں, لیکن وہ جو لحاف بنائے جاتے تھے نا اس کی بھی سلائیاں ہوتی تھیں. اچھا ویسے پتہ ہے ابھی بھی بہت سارے لوگ جو ہے نا جو ذرا قدیم خیالات ہیں وہ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ رضائی جتنی بھاری ہو نا
وہ اتنی زیادہ مطلب بہتر ہوتی ہے. حالانکہ اب ایسی کم وزن رضائیاں بھی آ گئی ہیں جو کہ گرم ہوتی ہیں, بلکہ اب تو الیکٹرک کمبل بھی آ گئے ہیں. تو ہاں مطلب خود ہی ہیٹ ہو جاتے ہیں, آپ کو ہلکا سا اوڑھنا پڑتا ہے ان کو. تو یہ ساری معاملات بھی ہیں, تو ذرا کوشش کریں کہ ذرا نئے زمانے کے ساتھ خود کو چلائیں, لیکن اپنی روایت کو نہ چھوڑیں. ایک چھوٹا سا بریک لے لیں. کے لیے آپ کو پتہ ہے بجلی مہنگی ہو گئی ہے, آگے آپ کو بتائیں گے. چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں. کیا باتیں کر رہے تھے, مہنگی ہوگی. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے مدیحہ نے اشارہ دیا کہ دیکھیں بجلی مہنگی ہونے والی ہے, اور اب ہم آپ کے ساتھ ایک خبر شیئر کرتے ہیں کہ جناب بجلی کی قیمت میں ایک بار پھر ₹1.36 فی یونٹ اضافے کی درخواست دی گئی ہے. نیپرا نے CPPA کی درخواست پہ سماعت آج کرنی ہے. بجلی ستمبر کی فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بڑھانے کی درخواست بھی کی گئی ہے. بھی ایک بار پھر سے اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ CPPA نے بجلی کی قیمت میں ایک بار پھر ₹1.36 فی یونٹ اضافے کی درخواست کر دی ہے, اور نیپرا CPPA کی درخواست پر سماعت بھی آج کرے گا, اور بجلی کے نرخ ستمبر کے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بڑھانے کی درخواست کی گئی ہے. تو شفاعت آپ کے سامنے ہی ہے, بجلی پھر مہنگی ہو جائے گی. مطلب جو لگ رہا تھا تھوڑا بہت ریلیف ملے گا, اب آگے AC نہیں چل رہے ہیں. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں باخبر سویرا کے راؤنڈ 2 میں. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے آپ کو ایک ہلکی سی خوشخبری سنائی, اور وہ یہ کہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی کا ٹیرف نہیں لیکن بجلی کا بل زیادہ آیا. اور مجھے آپ کی بات پہ ہنسی نہیں آ رہی, مجھے اب غم میں ہنسی آنے لگی, کیونکہ مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا میں کتنا رو بھائی, کتنی مہنگائی کو ہم روئیں, تو ہماری اب شکل ہی ایسی ہوگی. میرے خیال سے کوئی بات نہیں. دیکھیں جب سردیاں آتی ہیں تو زیادہ بجلی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے تیل سے بنتی ہے, کوئلے سے بنتی ہے, تو اوبویسلی یہ بجلیاں مہنگی ہیں. پن بجلی کا ذرا ہمارا رجحان کم ہے, ہم ظاہر وہ بجلیاں بناتے نہیں ہیں نا, ڈیم بنانا پڑتا ہے اس کے لیے, وہ تو ذرا پھر مشکل بات ہے نا. خیر جناب, اس ہفتے اس گھنٹے میں ہم بات کریں گے اور آپ کو ایک امکان کی طرف لے کے جائیں گے, اور وہ امکان یہ آ رہا ہے کہ جی سبزیاں سستی ہونے والی ہیں. پر کیا ٹماٹر سستا ہوگا؟ ہو سکتا ہے, ہو بھی سکتا ہے, لیکن نہیں بھی ہو سکتا. دونوں باتیں ہیں, پیرشیبل آئٹمز ہیں. ساتھ ہی جناب وہ لوگ جن کے گھروں میں بچوں کی ولادت ہونے والی ہے, ان کے حوالے سے بھی ہمارے پاس ایک اچھی خبر ہے, وہ بھی شامل کریں گے. اور بھی بہت کچھ ہے, بہت ساری چیز, ساری یہیں تھوڑی بتاؤں گا. ایگزیکٹلی ساری یہیں تھوڑی بتانی. پہلے آپ کو ہم ٹاپ سٹوری سنا دے رہے ہیں, ٹاپ سٹوریز کے بعد واپس آتے ہیں. 2 ہفتے میں سبزیوں کے دام کم ہونے کا امکان. پاکستان فروٹ اینڈ ویجیٹیبل مارکیٹ اتحاد نے خوشخبری سنا دی, لیکن ٹماٹر کی قیمت کو لگام ڈالنے میں ہوگی اب بھی دشواری. فی کلو قیمت ₹200 سے زائد. بچے کی پیدائش پر والد کو 1 ماہ کی چھٹی ملے گی. قومی اسمبلی کی کمیٹی برائے قانون و انصاف نے بل منظور کر لیا. پاکستانی کے نام بین الاقوامی برین آف دا ایئر ایوارڈ کا اعزاز. مصنف عارف انیس یہ ایوارڈ اپنے نام کرنے والے پہلے پاکستانی بن گئے. کورونا کے دوران فلاحی کاموں پر برین ٹرسٹ کی جانب سے ایوارڈ دیا گیا. اور اسلام آباد کے رہنے والے پیس و ہوا کی سیر کو جائیں تو ذرا احتیاط سے. اسلام آباد کی سڑکوں پر رات میں تیندوے کا مٹرگش جاری ہے. شہریوں کی بنائی ویڈیو وائرل ہو گئی. تو جناب سب سے پہلے کہاں چلیں گی؟ شفاعت, سب سے پہلے تو ہم ذرا مہنگائی کے حوالے سے بات ہی کریں گے, کیونکہ آئندہ 2 ہفتے میں سبزیوں کی قیمتوں میں کمی کا امکان ہے. لیکن ٹماٹر سستا نہیں ہوگا, جس کی میں اور شفاعت بات کر رہے تھے, اور کم از کم 1.5 ماہ تک ٹماٹر کی قیمت میں کمی کا امکان نہیں. پھر ہو سکتا ہے آگے آپ بھی عادی ہو جائے اس حوالے سے. کراچی سے خیبر تک ٹماٹر کی قیمتیں دوبارہ بڑھ رہی ہیں, بلکہ بہت سی جگہوں پر سرے سے ٹماٹر دستیاب ہی نہیں. سبزی فروشوں نے ٹماٹر مہنگا ہونے اور بازار سے غائب ہونے کی وجہ یہ بتائی ہے کہ پاکستان میں آج کل ٹماٹر کا موسم نہیں, اور افغانستان سے آنے والا ٹماٹر جو کنٹینرز کے ذریعے آتا ہے اس کے راستے میں دشواریوں کا سامنا ہے. ایران سے آنے والا ٹماٹر بھی البتہ زیادہ وقت لے رہا ہے اور خراب آ رہا ہے. دوسری جانب فروٹ اینڈ ویجیٹیبل مارکیٹ اتحاد کے صدر کے مطابق پیاز, مٹر, آلو سمیت دیگر سبزیوں کی فصلیں جلد ہی مارکیٹ میں آئیں گی, جس سے سبزیوں کی قیمتیں کم ہونے کے امکانات ہیں. چلیں شفاعت, یہ ہم نے ایک اچھی خبر تو سنا دی, اللہ کرے ایسا ہی ہو کہ 2 ہفتوں میں ان سبزیوں کی قیمت کم ہو جائے. آج ذرا ملتان کی صورتحال کے حوالے سے جانیں گے, مختلف شہروں کی طرف بھی رخ کریں گے, لیکن سب سے پہلے ہم رخ کریں گے ملتان کا, جہاں پر موجود ہیں ہمارے نمائندے طاہر خان. ان سے جانیں گے. طاہر, یہ بتائیے گا کہ میں آپ کے پیچھے بڑی پیاری پیاری کھلی کھلی بڑی بڑی سبزیاں دیکھ رہی ہوں,
یہ سبزیاں صرف دیکھنے کے لیے ہیں یا لوگ ان کو خرید بھی سکتے ہیں؟ جو حالات ہے یہاں پر سبزیوں کے مسالہ جات کا وہ تو شاید صرف دیکھنے کے لیے اور میں نے بہت سے لوگوں کو بھی یہاں پر بحث کرتے ہوئے دیکھا ہے شفاعت اور مدیحہ. یہاں پر لوگوں کا صرف جو سٹانس ہے وہ ٹماٹر پر ہے کہ ٹماٹر کو ایسا کیا ہو گیا کہ ٹماٹر 250 سے 200 روپے کلو تک فروخت ہو رہا ہے, اور جو ادرک ہے جس کی بات کریں تو وہ 400 سے 450 روپے کلو, کئی جگہ پر 500 روپے کلو پر بھی فروخت ہو رہا ہے, اور جو پیاز ہے وہ 80 ہے, اور جو آلو ہے وہ 80 سے 100 ہے. یہ وہ سبزیاں ہیں جو روٹین میں استعمال ہوتی ہیں. شفاعت بھائی کا تو پتہ نہیں ہے, بہرحال میں اپنے گھر کی سبزیاں خود لینے جاتا ہوں تو میں ڈیلی جو مارکیٹ کا ریٹ ہے وہ دیکھ کے پریشان ہو رہا ہوں کہ پچھلے کئی مہینے سے 1 مہینے سے نیچے نہیں آیا ہے, آگے ہی جا رہا ہے. اور جس ٹماٹر کی آپ لوگ بات کر رہے تھے تو ڈیلی انتظامیہ کی جانب ہو, منڈی کی طرف سے ایک ہی موقف آتا ہے کہ ایران کا ٹماٹر جب زیادہ آئے گا تو ریٹ سستا ہو جائے گا, مگر تاحال اور آگے تک جیسے آپ نے کہا ایسا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا. ٹماٹر کی تو واقعی صورت ایسی ہے کہ اب آپ ٹماٹر خریدیں اور اس کو لاکر میں رکھتے ہیں, جلدی استعمال بھی کر لیجیے گا, خراب نہ ہو جائے. لیکن سب سے سستی یہاں پہ سبزی کون سی دستیاب ہے, مجھے یہ بتا دیں. جی سب سے سستی جو سبزیاں ہیں وہ اب سردیوں کی آ گئی ہیں, جیسے کہ اس میں یہ مونگرے ہیں اور گھیا ہے, بینگن ہے, یہ تقریباً آپ کو 40 سے 50 روپے, اور جو گوبھی ہے وہ آپ کو 80 روپے کلو مل جائے گی. اس کے علاوہ آپ نے نہیں سوچنا کہ کوئی چیز یہاں سستی ہوگی, کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں نا سبزیاں یہ 100 سے 125 150 روپے کلو میں آپ لے لیں گے, مگر جب آپ اس کے مسالے پورے کریں گے, جب ادرک پورا کریں گے, جب پیاز پورا کریں گے, جب آپ لہسن پورا کریں گے 200 روپے کلو کا, تو وہ سب ساری چیزیں ہیں وہ 50-40 روپے کی ملا کے 300 سے 400 روپے کی مسالہ جات ہو جاتے ہیں, اور 100 سے 150 روپے کی سبزی ہو جاتی ہے. تو آپ نے ایک جو سبزی بنائی وہ تقریباً 400 سے 450 روپے کی ایک ان شخص کو 1 سے 1.5 کلو کی ایوریج پر پڑ رہی ہے. تو اب آپ اسی حساب سے اندازہ لگائیں. یہ جو سبزیوں میں قیمتوں میں کمی کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے, یہ کس بنیاد پہ کہا جا رہا ہے؟ کوئی نئی فصل آ رہی ہے, کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں یہ ساری جو نئی فصلیں اور یہ چیزیں مختلف علاقوں میں مختلف جگہ سے کاشت ہو رہی ہوتی ہیں اور وہ آ بھی رہی ہوتی ہیں مارکیٹ میں, مگر اس کو نام یہی دیا جاتا ہے کہ یہ بہت دور سے آ رہی ہیں تو اس پر ٹریول چارجز بڑھا دیے جاتے ہیں. منڈی سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں کی فصل نہیں ہے اس لیے وہ ریٹ بڑھاتے ہیں. جب وہ مارکیٹ میں آتی ہیں تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ منڈی سے ریٹ بڑھا ہوا ہے. اس سارے درمیان میں جو ان کو کنٹرول کرنے والے ہیں وہ صرف باتوں کی حد تک ہیں, اس کے علاوہ نظر نہیں آ رہے. آپ یہ دیکھ لینا کہ جو سیب ہے, پھلوں کی بات کر لیں, وہ اس وقت 40 سے 60 روپے کلو پہ اویلیبل ہے. وہ کیوں اویلیبل ہے آج تک تو نہیں ہوا, 100-200 روپے کبھی نیچے نہیں آیا. آپ کو اس وقت کیلے مل رہے ہیں 30 سے 40 روپے درجن. اب آپ یہ دیکھیں سبزی مہنگی ہے, پھل سستے ہیں, کیونکہ لوگ اب پھلوں کا سوچ ہی نہیں رہے. لوگوں کو ہے کہ ہم نے سبزی خریدنی ہے. بہت شکریہ جی. طاہر خان ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہے, اور کہ پھل وہ ٹائم ہے کہ تھوڑا سستے ہو گئے لیکن سبزیاں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں. سوال ہے, دنیا کا میرے خیال میں سب سے بہترین ٹماٹو جو ہے وہ انگلینڈ میں ہوتا ہے, اور اگر وہاں کا ویدر دیکھیں تو نہ وہ گرم ہے نہ وہ کچھ, لیکن اگر وہ جس طرح پلاسٹک کی وہ گرین ہاؤسز بنا کے ایک مصنوعی موسم کریٹ کر کے ٹماٹر اگاتے ہیں, ضرورت اپنی پوری کر لیتے ہیں, یہ کام پاکستان میں اتنے بڑے پیمانے پہ کیوں نہیں ہوتا؟ شفاعت دیکھیں نا, اس کے لیے آپ سمجھ نہیں رہے, آپ بات کو سمجھ نہیں رہے, آپ معاملہ نا ہلکا لے لیتے ہیں. اس کے لیے ریسرچ کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے, اس کے لیے پوری پالیسی اور اسٹریٹجی کی ضرورت ہے جو کہ جس کا شدید فقدان ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں. اور کسانوں کو سہولیات فراہم کرنے کی ضرورت ہے. بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب پاکستان فروٹ اینڈ ویجیٹیبل مارکیٹ اتحاد کے صدر چودھری ظہیر صاحب, انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں. بہت شکریہ چودھری صاحب وقت دینے کے لیے. چودھری صاحب پہلے تو یہ بتائیے گا, یہ جو جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ جی جو موسمی سبزیاں ہیں وہ تو سستی ہو رہی ہیں, لیکن جو بے موسمی سبزیاں ہیں جو کہ انفارچونیٹلی لوازمات میں شامل ہیں ہمارے روزمرہ کے کھانے میں, ان کی قیمتوں کو پر لگ گئے ہیں, تو کوئی امکان ہے ان سبزیوں کی قیمتوں میں کمی آنے کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ شفاعت صاحب, مدیحہ بھی بہت شکریہ. پچھلے بھی پروگرام میں آپ کو میں نے یہ بتایا تھا کہ اس سال بدقسمتی سے 2-3 مہینے پہلے آپ کو پتہ بارشیں بہت زیادہ ہوئیں جی. بارشوں کی وجہ سے سندھ کی فصلیں بھی تباہ ہو گئی, کوئٹہ کی بھی تباہ ہو گئی, اور KPK میں بھی ہو گئی.
अब आगे टमाटर की बात, पहले उसको ले लें आप। टमाटर का मसला ये है ना कि टमाटर जब सिंध में इतनी बारिशें हुई तो उससे फसल हो गई ख़राब। अब उसमें और जो बाकी बची हैं उसमें नमी आ गई। स्वाद का इस वक्त टमाटर चल रहा है, वो तकरीबन 1 महीना चलेगा। लेकिन देखें, आपको पता है, ये मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, डिमांड और सप्लाई के ऊपर है। अब डिमांड हम लोगों की ज़्यादा, सप्लाई है बहुत कम। 20% उसकी प्रोडक्शन है। आप जो सिंध की बारिशें करें वो अगस्त के पहले हफ्ते में हुई थी। टमाटर की दोबारा फसल काश्त करने में वैसे कितना वक्त लग जाता है? नहीं, ये उसमें वक़्त 60 दिन 50-60 दिन लगते हैं, लेकिन उसके बाद भी ना, जो बारिशों के बाद जो ज़मीन में नमी थी ना, उस नमी की वजह से दोबारा फसल लेट हुई, उसकी वजह से वो शॉर्ट हो गया। अब मैं आपको बताऊं कि अफ़गानिस्तान से जो माल आ रहा है ना, अफ़गानिस्तान से भी माल तो वहाँ से ज़्यादा चलता है, लेकिन यहाँ आके बॉर्डर के ऊपर पता नहीं क्या मसले मसाइल हैं, वो 3 दिन 4 दिन वहाँ रह जाता है। देखिए, दुनिया में मैकेनिज़्म ये है कि अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हो किसी मुल्क के तो एक्सपोर्ट करते हैं, अगर कम हो तो इम्पोर्ट करते हैं। लेकिन हमारे इस मुल्क में बाबा आदम ही निराला है। अगर हमारी प्रोडक्शन ज़्यादा है तो तब भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं, कम है तो अगर कम है तो एक्सपोर्ट कर देते हैं। आप इसके ऊपर तवज्जो दें। आप देखें, हम बार बार इसके ऊपर मीटिंगें करते हैं, आपसे प्रोग्राम करते हैं कि महंगाई हो गई, महंगाई हो गई। इसकी अब महंगाई को कंट्रोल किस तरह कर रहे हैं? देखिए शफात साहब, आप थोड़ा देर 2 मिनट मुझे टाइम देंगे, मैं थोड़ा सा शॉर्ट टाइम में आपको ब्रीफ कर दूंगा। अब लाहौर के अंदर एक हफीज़ सेंटर वो जल गया। अब उसके ऊपर वो तो जो नुकसान हो गया बच हो गया, लेकिन अब उसके ऊपर क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो तो करते जाए। लेकिन अब देखेंगे कि वजूहात क्या है, अब महंगाई हो क्यों रही है। अब टमाटर, मैं आपको 2 साल पहले की बात बताता हूँ कि टमाटर बीजने के लिए लोगों ने, पैदावार करने के लिए अपने घर के अपनी औरतों के जेवर बेच दिए, और हालत उसकी ये थी कि 20 रुपये किलो टमाटर बिक रहा था, बेचारों ने बुलडोज़र बढ़ा दिए। और जब उसके नुकसान हो गया, अब उसके जो बड़े ज़मींदार थे, जिनके पास पैसा था, जिनके पास वसाइल थे, उन्होंने दोबारा बीजा। वो महंगाई उन्होंने महंगाई कर दी। अब बात यह है कि एक ज़मीन है 50,000, 60,000, 70,000 रुपये एकड़ की मिल रही है, ठेके में मिल रही है, और उसके बाद उसका बीज का खर्चा, उसका पानी का खर्चा, उसका खाद का खर्चा, और ये 2 चीज़ें तो टोटल जाली हैं। अब इसके ऊपर मैकेनिज्म तैयार करना चाहिए। चलिए साहब, आपने बड़े अच्छे तरीके से समझा दिया कि इस वक्त जो इंपोर्ट मैकेनिज्म है वो ठीक नहीं है, और पॉलिसी एंड पे कुछ कोताहियां हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन एक और मसला भी है, और वो है कि मंडी और रिटेल का फ़र्क बहुत ज़्यादा है। यानी वो चीज़ जो मंडी में 60 की है तो वो रिटेल पे आके 100-110 की चली जाती है। फ़ी किलो 40 से 50 रुपए रिटेल पे मार्जिन आ रहा है। इसकी क्या वजह? हाँ, ये बात आपने सही कही है। उसका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन इसलिए ज़्यादा आ गया कि उसकी ट्रांसपोर्टेशन भी है। लेकिन ये पूरी बात, ये नहीं नीट एंड क्लीन काम नहीं, ये बाज़ लोग ऐसे हैं, 20% ऐसे लोग हैं जो अपना रिटेल में रेट नीचे करते ही नहीं है, और वो रात को ख़राब हो जाएगी सब्ज़ी, वो फेंक देंगे। अब इसका फ्रूट और सब्ज़ी का एक नौमौलूद बच्चे की तरह है। इसको अगर ज़्यादा ठंड लगे तब भी ये ख़राब हो जाता है, ज़्यादा गर्मी तब भी। अब फ्रूट की इसके साथ लिंक बात कर लें, सेब पाकिस्तान में पिछले साल इतना शॉर्ट था, आप यकीन करें 300-400 रुपये का, आपको पता होगा, बिल्कुल फ़ी किलो बिक रहा था। अब ये सेब की हालत है कि माशाल्लाह उधर इतनी फसल है कि अभी सेब 70 से 80 रुपए किलो में वहाँ वो बिक रहा है, और अच्छा बेहतरीन बिक रहा है। आप प्राइम मिनिस्टर को चाहिए, ये जो अफसरशाही है इनको कमरों से बाहर निकालें। ये सुर्खी पाउडर लगा के सिर्फ कमरों में बैठते हैं और नीचे अमले वालों को कहते हैं जी अब सहूलत बाजार इन्होंने लगाए हैं। सहूलत बाजार, इनको पता ही नहीं है सहूलत बाजार हैं क्या। भाई माल होगा तो सहूलत बाजार लगाएंगे। आप वहाँ से माल किसानों को इतनी फैसिलिटेट करें, उनको लोन दें, बगैर इंटरेस्ट के लोन दें, और उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस लगे। ये आपने बड़ी अच्छी बात की, किसानों के हवाले से काम करना चाहिए, उनको इंटरेस्ट पे लोन देने चाहिए, और बगैर इंटरेस्ट के लोन उनको देने चाहिए, और चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। अच्छा, अब मुझे जाते जाते प्लीज़ अभी बता दीजिएगा कि अब आपको क्या सोल्यूशन लगता है, और दूसरा, कब तक हमें अच्छी खबर, हमने कह तो दिया कि 2 हफ्ते में सब्जियाँ सस्ती हो जाएंगी, वाकई होने जा रही हैं सब्जियाँ सस्ती? बिल्कुल, सब लोगों ने देखे ना, जिनका बेचारों का खाना पीना, ये सब्जियां ज़मीन छोटे छोटे किसानों का, वो दोबारा लगाएंगे, और वो दोबारा उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अब ये सर्दी भी अभी 2 महीने, सर्दी बहुत ज़्यादा सर्दी 2 महीने के बाद होगी। वो सब्ज़ी इंशाल्लाह रास वाल टमाटर का 1.5 महीना भी लगेगा। नई फसल को सिंध की 1.5 महीना लगेगा। ये स्वाद की फसल जो है वो थोड़ी कम है, लेकिन महीना ये भी चलेगी। लेकिन देखिए 10 दिन अगर महंगाई थोड़ा
کو ٹائم ہو جائے نا تو 10 دن میں شور مچ جاتا ہے. اب میں اس کو میڈیا والے سے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ بیچارے مہینوں سے یہ شور مچا رہے ہیں. 75% جو پاکستان میں 75% جو کسان کے اوپر یہ ملک چل رہا ہے, اگر وہ اس کو بالکل کچھ نہیں ملے گا تو پھر مزید آگے مہنگائی ہوگی. ان کو کہیں کہ یہ آپ افسر شاہی جو ہے نا ایک کمیٹی بنا, آپ کی ضرور ایک سیکنڈ کی بات سن لیں. یہ گورنمنٹ کو آپ انسٹرکشن دیں کہ ایک کمیٹی بنائے پنجاب میں, سندھ میں, بلوچستان میں, کے پی کے میں, اس میں آڑتی صاحبان 80% آڑتی صاحبان یا 30% کسان ہوں, وہ کمیٹی بنائے, ہر مہینے وہ میٹنگ کرے کہ کیا وجوہات ہے, مہنگائی کیوں ہوتی ہے, اگر وہ جس جگہ پہ مہنگائی ہو رہی ہے اس کو کنٹرول کس طرح کر سکتے ہیں, اس کے اوپر پلیز آپ کام کریں. اس طرح روز بدنامی. اور دوسری بات یہ حکومت کو بدنام آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح چینی اور گندم کے معاملے میں انڈسٹری کو ریگولیٹڈ رکھا ہوا ہے, اسی طرح پیرشیبل آئٹمز کے معاملے میں بھی پوری انڈسٹری کو ریگولیٹ کیا جائے. ریگولیٹ. اور دوسری بات یہ, ایک سیکنڈ, دوسری بات یہ ہے اتنا شور جو مچا رہی ہے نا, یہ حکومت کو فیل کرنے کے بھی پروگرام ہے. اب اپوزیشن جو یہ اگر اتنی مہنگائی, یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی نہیں ہے, اتنی مہنگائی نہیں ہے, جو لوگ رو رہے ہیں وہ غلط رو رہے ہیں. جتنی مہنگائی کا انہوں نے شور, میڈیا کو شور مچا رہا ہے, یہ اپوزیشن والے آ کے شور مچا رہے ہیں. اور بھائی آپ اپنے پچھلی ہسٹری میں دیکھیں آپ لوگوں نے کیا کیا, آپ نے کسانوں کے لیے کیا کیا, آپ نے کاروباری اداروں کے لیے کیا, آپ لوگوں نے پچھلی حکومت نے برباد کر دیا. ابھی جو نئی حکومت کچھ کوشش کر رہی ہے, آپ اس کے آگے کانٹے بیج رہے ہیں. جی اللہ کرے کوششیں جاری و ساری رہیں اور عام عوام کو ریلیف ملے, کیونکہ عام آدمی کو صرف یہی ہے کہ اس کے گھر میں چولہا چلے, اس کے گھر میں روٹی پکے, اس کے گھر میں کوئی سالن پکے, دال بھی اس کی دسترس سے باہر ہے, پولٹری بھی اس کی دسترس سے باہر ہے, اب رہے گی ویجیٹیبلز. فروٹ کا تو غریب آدمی سوچتا ہی نہیں ہے, تو سبزیاں اس کو اتنی قیمت پہ ضرور مل جائیں کہ اس کے گھر کا چولہا ٹھنڈا نہ ہو. بہت شکریہ جی. چودھری ظہیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. شفاعت, ایک بات صحیح کی کہ فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے فارمرز کو اور ان کے لیے ایسی اسکیمز بھی بنانی چاہیے, لیکن جو ریگولیشن کی بات کی نا انہوں نے آٹے کو اور چینی کو لے کے, تو وہ اس کی تو قیمت آپ کے سامنے ہی ہے. ریگولیٹڈ انڈسٹری میں بہت سارے نقائص بھی ہیں, لیکن کم سے کم یہ رہتا ہے کہ عوام کو اور کسان کو چیزیں سستے داموں ملتی رہتی ہیں. جو بیج کے صاحبان ہیں ان کو شاید زیادہ منافع نہیں ہوتا, اور اسی وجہ سے ریگولیٹڈ انڈسٹری کو ڈسکریج کیا جاتا ہے. یہ تو ہو گیا جناب اب سبزیوں کا معاملہ, لیکن ذرا اوورال ذرا معیشت کی صورتحال آپ کو بتاتے چلیں کہ کچھ اچھی خبریں آ رہی ہیں معیشت کے حوالے سے. کورونا کے باعث ڈیفینیٹلی معیشت کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے, لیکن معاشی اعتبار سے اب ذرا بہتری نظر ہوتی دکھائی دے رہی ہے. آٹو موبائل انڈسٹری, یعنی گاڑیوں کی اگر بات کریں تو وہ ذرا بہتر طور پر اس کا پہیہ چلنا شروع ہو گیا. ایکسپورٹ کی بات کریں تو اس میں ذرا بہتری نظر آ رہی ہے. ملک میں بڑی صنعتوں کی پیداوار میں جاری مالی سال کے پہلے 2 مہینوں میں گزشتہ سال کے مقابلے میں 3.6% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. پاکستان بیورو برائے شماریات کے اعداد و شمار کے مطابق جولائی اور اگست 2 مہینوں میں ٹیکسٹائل کے شعبے میں 1.7%, فوڈ بیوریجز میں 15.5%, فارما 10.3%, کیمیکل جو ہے وہ 9.7%, جو غیر دھاتی معدنیات ہوتی ہیں وہ 23.05 میں اضافہ, ریکارڈ اضافہ جو ہے وہ دیکھا گیا ہے. اور اسی والے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پارلیمانی سیکرٹری اسٹرین سے بات کریں گے. عالیہ حمزہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی, ان سے ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں. بہت شکریہ جی عالیہ صاحب میں وقت دینے کے لیے. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کئی صنعتوں کے منافع میں, کئی صنعتوں کے بزنس میں گزشتہ مالی سال کے نسبت اضافہ ہوا ہے ان کے منافع کی شرح میں, تو یہ ایسی پروڈکٹس ہیں کہ جن کی ڈیمانڈ جو ہے وہ کرونا کی وجہ سے بڑھی ہے, یا پھر کچھ صنعتی اصلاحات ایسی ہوئی ہیں جس کے سبب یہ ان کی صنعتوں کے منافع بڑھے؟ ماشاءاللہ سے جو ہماری ایل ایس ایم ہے اس وقت ایل ایس ایم کی پروڈکشن, یعنی جو بڑی انڈسٹریز کی پروڈکشن ہے 5% وہ انکریز ہوئی ہے, انڈسٹریل گروتھ 9.5% انکریز ہوئی ہے, اور جو ہماری ایکسپورٹ اس مہینے کی ہیں وہ 29% انکریز ہوئی ہیں. اور جس طرح سے میں آپ کو بتاؤں کہ ملٹیپل سیکٹرز کے اندر اس وقت ہمارا ایل ایس ایم پرفارم کرے, یعنی لارج ہمارے جو اسکیل مینوفیکچرنگ ہے, بڑی بڑی انڈسٹریز جیسے آٹو سیکٹر کو آپ لے لیں, اس میں ہم بہت زیادہ ہماری پروڈکشن بڑی اچھی آ رہی ہے, سیلز بہت اچھی آ رہی ہیں, یوریا کی سیلز بہت اچھی آ رہی ہیں, اسی طرح ہمارے ٹریکٹرز کی سیلز بہت اچھی آ رہی ہیں. تو یہ ملٹیپل سیکٹر ہے, اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صرف
कोरोना की वजह से सब कुछ बंद था या कोविड-19 इसका फैक्टर था? बेसिकली जो ये फैक्टर था हुकूमत की रिफॉर्म्स जो थी, जो अगर हम ये देखें कि हमने इनहेरिट क्या किया था, हमने इनहेरिट ये किया था कि एक इम्पोर्ट बेस्ड, बिल्कुल कि हमने इम्पोर्ट करनी है, लाकर यहाँ पर बेच देना है, लोकल इंडस्ट्री को हमने ग्रो ही नहीं होने देना। आप ये देखें 11 मोबाइल की नई मैन्युफैक्चरिंग की कंपनीज लग रही हैं, 18 ऑटोमोबाइल के न्यू एंट्रेंट्स पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं। तो ये सारी पॉलिसीज हैं जिन्होंने इंडस्ट्री को पाकिस्तान में ग्रोथ। सही। अच्छा, जैसे भी आप भी बात करी थी, हमने भी आदाद शुमार शेयर किए, जो पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज जो हैं वो जो ग्रो करी पाकिस्तान में, सो क्या उससे रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे? 11 मोबाइल की नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज लग रही हैं, तो ऑफ कोर्स जब जॉब अपॉर्चुनिटीज उसी तरह से आएंगी कि जब इंडस्ट्रीज पाकिस्तान में लगेंगी। यही हमारा विजन था, यही हमारा प्रॉमिस था और यही हमारी डायरेक्शन है। एक्सपोर्ट की सूरत हाल के हवाले से बताइएगा। एक्सपोर्ट के हवाले से एक तो बात बड़ी हौसला अफजा है कि हमारा करंट अकाउंट जो डेफिसिट है वो डेफिसिट नहीं रहा, अब हम सरप्लस में हैं, बड़े बेहतर आदाद शुमार आ रहे हैं। तो उस हवाले से बताइएगा कि क्या एक्सपोर्ट के आदाद शुमार हौसला अफजा है? पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का मजाक उड़ाते थे कि आपको जानों की फिक्र नहीं है। एक लाइन हम कहते थे और हम ये कहते थे कि हमें जानों की भी फिक्र है, हमें लोगों के जरिए माश को भी बचाना है। और अगर आप ये देखें, इसको एक चीज़ को विंडिकेट जो किया है चीफ इकोनॉमिस्ट जो IMF के रहे हैं, ओबामा की जो फाइनेंशियल कमेटी थी उसके जो हेड रहे हैं, उन्होंने ये बताया कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की कोशिशों से $10 ट्रिलियन अगर सेम अमेरिका में एफर्ट्स की जाती तो दे कैन सेव $10 ट्रिलियन। यानी हम आवाम को समझाने के लिए कि ये सारी जो कोशिशें हुई हैं और उनका रिजल्ट, जब हम बात करते हैं अपनी एक्सपोर्ट्स की, आज एक्सपोर्ट इस महीने की 29% इंक्रीज हुई है, जबकि सूरत हाल रीजन में क्या है, बांग्लादेश, इंडिया जिसकी हमें एग्जाम्पल दी जाती थी और एक वक्त ये था कि पुरानी हुकूमतों की वजह से हम उनसे बहुत पीछे जा चुके थे, आज उनकी एक्सपोर्ट ऊपर नहीं जा रही। इंडिया की एक्सपोर्ट्स कम हो रही हैं, बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स कम हो रही हैं और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 29% इंक्रीज हो रही है। तो ये तो हमारी सूरत हाल बहुत है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आलिया हमजा साहब हमारे साथ मौजूद थी, बता रही थी कि मईशत के आदाद शुमार बड़े हौसला अफजा है। मेरे ख्याल में अब इतनी अच्छी अच्छी खबरें हमने सुना दी हैं, थोड़ा सांस न ले लें। बिल्कुल शफात, बिल्कुल एक सांस ले लेते हैं और सांस लेने के बाद एक और अच्छी खबर सुना दें या ब्रेक के बाद सुनाएं? बिल्कुल ब्रेक, मेरे ख्याल में ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद सुनाते हैं। एक और अच्छी खबर है लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अच्छी खबर ये है उन फादर्स के लिए जो हमें देख रहे हैं, या टू बी फादर्स के लिए जो हमें देख रहे हैं, कि अब जनाब पाकिस्तान में बच्चे की पैदाइश पर वालिद को 1 माह की छुट्टी देने का बिल जो है वो मंजूर कर लिया गया। जी जी जनाब, और ये वालिद को 3 बच्चों की पैदाइश तक 1 माह की छुट्टी मिल सकेगी। और शाजिया मरी की जानिब से कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ में ये पेश किया गया बिल था, ये मंजूर कर लिया गया है। और बिल में कहा गया है कि वालिदा के साथ बच्चे की पैदाइश पर वालिद भी 1 माह की छुट्टी का हकदार है। बिल्कुल से बात, अगर वेस्ट में जब कोई खातून कंसीव करती है तो ये नहीं कहा जाता कि माई वाइफ इज एक्सपेक्टिंग या मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, बल्कि ये कहा जाता है दैट वी आर एक्सपेक्टिंग। यानी कि सिर्फ ये माँ का काम नहीं है, ये बाप का भी काम है कि उसने माँ का ख्याल रखना है। तो वालिद को अब 3 बच्चों की पैदाइश तक की छुट्टी मिल सकेगी। वैसे कहते हैं बच्चे 2 ही अच्छे, लेकिन ये नहीं कि अगर आपके कोई 4-5 बच्चे होंगे तो 5 बच्चों की दफ़ा आपको इतनी छुट्टी मिलेगी। और इस बिल के इतलाक आपको बता दें कि सिर्फ ज़्यादा खुश ना हो आप लोग, इस्लामाबाद पर होगा। जी जनाब, और इससे कबल बच्चे की पैदाइश पर मुलाजमत पेशा माँ के लिए 6 माह और बाप के लिए 3 माह की छुट्टी का बिल सेनेट में पेश किया गया था। और इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सेनेटर कुरतुलैन, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया जी हमें वक्त देने के लिए। ये बताइएगा कि बच्चे की पैदाइश पे छुट्टी का बिल मंजूर किया गया है, इस बिल के थोड़े हवाले से ज़रा कोई मंदरजात है तो वो हमारे साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। ये बिल जैसे कि बात की आपने, बहुत ज़रूरी है कि अब हम रियलाइज़ करना शुरू करें कि माँ के साथ साथ बाप का भी हक है कि वो अपने बच्चे के इनिशियल पैदाइश के बाद के दिनों में अपने बच्चे के साथ बॉन्डिंग करें। बिल्कुल। इस बिल को मैंने जब इंट्रोड्यूस कराया था सेनेट में, तो ऑलमोस्ट 1.5 साल तक हमने स्टैंडिंग कमेटी में इस पर डिलिबरेशंस की, बैक एंड फोर्थ आए, इनपुट सब मेंबर्स ने बहुत अच्छा दिया। फाइनली ये बिल इस शक्ल में आया है जो कि अब आपने देखा है नेशनल असेंबली की कमेटी से भी पास हुआ है कि
کہ پہلے بچے کے لیے ماں کو 6 ماہ، دوسرے بچے کے لیے 4 ماہ اور تیسرے کے لیے 3 ماہ کی چھٹی ملے گی. اور جو فادرز ہیں ان کو تینوں بچوں کے لیے 30 دن یا 1 مہینے کی چھٹی ملے گی. اور اگرچہ کوئی بھی کمپنی یہ نہیں کرتی، اب جسٹ ٹو کلیئرفائی، اٹس ناٹ جسٹ دیٹ از اسلام آباد بیسڈ. جی جی، فیڈرل امپلائمنٹ ایجنسیز جہاں بھی ہیں they will have to adhere to this. چاہے کورٹلینڈ، چاہے وہ سندھ میں ہو، پنجاب میں ہو، بلوچستان میں ہو، تمام سرکاری ادارے جو ہیں. ہاں نہیں، پر سرکاری یعنی فیڈرل گورنمنٹ، وفاقی ادارے جتنے بھی، وفاقی بالکل. اور اس کے علاوہ جو بھی پرائیویٹ کمپنیز ہیں اسلام آباد کی حدود تک. پر میرا تو یہ میری امید ہے کہ ایک تو یہ کہ اب وہ جب فائنلی نیشنل اسمبلی میں آئے گا ووٹ کے لیے، تو جتنی پھرتی حکومت اور بلز کے لیے دکھاتی ہے اتنی پھرتی یہ سوشل ایشوز کے لیے بھی دکھائے گی. اور اس کے بعد پروونسز جو ہیں وہ اس کو ریپلیکیٹ کریں گے ہوپفلی. صحیح. اچھا قرۃ، یہ بتائے گا کہ اس بل کا اطلاق کب سے ہونا شروع ہوگا؟ جب پاس ہو جائے گا نیشنل اسمبلی سے. ابھی تو اسٹینڈنگ کمیٹی سے آیا، ابھی ہوپنگ نیکسٹ سیشن میں وہ ہاؤس میں آئے گا. صحیح. اچھا کوئی فائن رکھا ہے؟ کیونکہ بہت سارے قرۃ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خواتین، جیسے پہلے بھی بات کی تھی کہ ان کو 6 منتھس کو آف دیا جائے گا، لیکن بہت سارے سرکاری اداروں میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو خواتین ہیں ان کو 2 مہینے کے بعد جو ہے وہ جوائن کرنا پڑ جاتا ہے، کیونکہ یہی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نہیں جوائن کریں گے تو پھر آپ کی نوکری کسی اور کو دے دی جائے گی. سو کوئی ایسا فائن ایسے اداروں کے لیے جو کہ خواتین کو مجبور کریں کہ وہ ٹائم سے پہلے آ کے اپنی جاب ریزیوم کریں؟ فائن بھی ہے مدیہ اور امپریزنمنٹ بھی ہے، دونوں ہیں. اور یہ جو آپ نے بات کی ہے نا، دس از دا کرکس آف دی ایشو، کہ عورتوں کو ہم اس لیے ان کا کریئر ایڈوانسمنٹ نہیں ہوتا. کہ آپ یقین کریں گے جب میں بل لا رہی تھی سینٹ کی اتنی امپلائیز میرے پاس آئے، انہوں نے کہا میڈم ہم وین وی ور ایکسپیکٹنگ، ہمیں کہا کہ پھر نوکری کیوں کرتے ہو؟ مطلب یہ مائنڈ یہ بالکل آپ نے معاشرے کی نفس پہ ہاتھ رکھ دیا، اور یہ بالکل صحیح بات ہے. اچھا ایک چیز اور یہ بتائیے گا کہ وفاق کے بہت سارے ملازمین آج کل کے دور میں کانٹریکٹیز ہیں، ان کے کانٹریکٹ ہوتے ہیں 1 سال کے، یا کچھ لوگوں کے 89 ڈیز کا ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے. ایسے لوگوں کے لیے کیا ہوگا؟ کیا ان کو بھی 1 مہینے کی چھٹی مل سکتی ہے؟ دیکھیں دا تھنگ ہیئر از کہ یہ کوئی یہ جو لیو ہے دس ہیز ٹو بی سینٹرلی مینیجڈ، بیکاز ہمارے یہاں نوکریاں بدلی بھی جاتی ہیں اور اب لوگ ٹرانسفر بھی ہوتے ہیں. سو دا پرپز آف کیپنگ اٹ ایٹ 3 چلڈرن واز کہ جی ایک تو یہ کہ آپ انڈسکریمنیٹلی پاپولیشن انکریز انکریج نہیں کر سکتے اس ملک میں، اور دوسرا یہ کہ پوری ورکنگ لائف میں میرا سوال کانٹریکٹی امپلائیز کے حوالے سے جو کہ وفاقی اداروں میں کام کر رہے ہیں. ایوری ون جی، اٹ از اکراس بورڈ، اٹ از اکراس بورڈ، اکراس دا بورڈ. بہت بہت شکریہ جی. قرۃ العین مریم ہمارے ساتھ موجود تھی، اور بڑا زبردست اقدام ہے، اور یہ بل اللہ کرے جلد از جلد منظور ہو جائے، تاکہ بہت سارے لوگ جو اپنے بچوں کے ساتھ ڈیفینیٹلی پہلے بچے کے حوالے سے یا دوسرے بچے کے حوالے سے بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، وہ اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ جو والد ہیں وہ بھی اتنی ہی بانڈنگ، اتنا ہی ٹائم دے جتنی ایک ماں جو ہے وہ، کیونکہ وہ مسلسل ایگزاسٹ بھی ہو جاتی ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں خواتین میں مطلب آفٹر ڈیلیوری ایک تو ڈپریشن بہت زیادہ ہوتی ہے، اور دوسرے کے مال نیوٹریشن رہنے کی وجہ سے ان کے ساتھ فزیکل پرابلمس کافی زیادہ شروع ہو جاتی ہیں. اور دوسرا بڑی اچھی بات انہوں نے اینی نے کی، قرۃ العین نے کی، وہ بات یہ تھی کہ ہمارے یہاں اگر خواتین پریگننٹ ہو جائیں کام کرتے تو لوگ کہتے ہیں جی کیوں نوکری کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہ بندوں پہ بھی ہونا چاہیے کہ ان سے بھی پوچھا جائے کہ اگر آپ کے گھر میں خواتین جو کنسیو تو کیوں بھی آپ نے نوکری نہیں کرنی تھی. تو یہ بڑی بے وقوفانہ اور بڑی کیا بولیں اس کو، متشدد ہے تھوڑی سی یہ اپروچ. لیکن بہرحال جی اچھا اقدام ہے اور بہت اچھی بات ہے، اور یہ ایک معاشرے کی جو سوچ ہے، عمومی سوچ ہے، اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ یہ ہے کہ بچہ صرف عورت کی ذمہ داری نہیں ہوتا، والد کا بھی بچے پہ اتنا ہی حق، اور والد کے ذمے بھی بچے پہ کو اتنا ہی ٹائم دینا ہوتا ہے، جس وجہ سے یہ چھٹی کا یہ قانون جو ہے یہ اب لایا جا رہا ہے. آگے بڑھتے ہیں جناب، اور پارلیمنٹ حملہ کیس کے حوالے سے ایک اہم خبر شامل کرتے ہیں. انسداد دہشت گردی کی عدالت نے وزیر اعظم عمران خان کو پارلیمنٹ حملہ کیس سے بری کر دیا ہے. انسداد دہشت گردی کی عدالت نے وزیر اعظم عمران خان کی بریت کی درخواست منظور کر لی ہے. ATC جج راجہ جواد عباس نے وزیر اعظم عمران خان کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا تھا. آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلیں، پارلیمنٹ حملہ کیس میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے وزیر اعظم عمران خان کو بری کر دیا ہے. انسداد دہشت گردی کی عدالت نے وزیر اعظم عمران خان کی بریت کی درخواست منظور کر لی. ATC جج راجہ جواد عباس نے وزیر اعظم عمران خان کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا تھا. اسی والے سے مزید تفصیلات جانیں گے. ہمارے نمائندے شاہ خالد ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی شاہ خالد.
جی بالکل، انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد میں پارلیمنٹ حملہ کیس پہ آج سماعت ہوئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان پارلیمنٹ حملہ کیس میں بری کر دیے گئے ہیں۔ عدالت نے وزیر اعظم عمران خان کی بریت کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج راجہ جواد عباس نے محفوظ فیصلہ کیا ہے، جبکہ وزیر اعظم عمران خان نے پی ٹی وی اور پارلیمنٹ حملہ کیس میں بریت کی درخواست سے دائر کی تھی۔ اس سے قبل عدالت نے وزیر اعظم عمران خان کو ایس پی تشدد کیس میں بھی بری کر دیا تھا، اور 2014 دھرنے کے دوران عمران خان اور پی ٹی آئی رہنماؤں کے دہشت گردی کے دفعات کے تحت مقدمے درج کیے گئے تھے۔ وزیر اعظم عمران خان نے عدالت سے رجوع کر رکھا تھا۔ دونوں فریقین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا، اور گزشتہ سماعت پر یہ احکامات جاری کیے گئے تھے کہ وزیر اعظم عمران خان کی وکیل وہ تحریری طور پر عدالت کو آگاہ کرے۔ ان کی وکیل نے عدالت میں تحریری طور پر جواب جمع کرا دیا تھا، جس کے بعد یہ فیصلہ سنا دیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کو پارلیمنٹ حملہ کیس میں انسداد دہشت گردی عدالت نے بری کر دیا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ شاہ خالد، ہمیں اس حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کرنے کا۔ آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلے، پارلیمنٹ حملہ کیس انسداد دہشت گردی کی عدالت نے وزیر اعظم عمران خان کو بری کر دیا ہے۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے وزیر اعظم عمران خان کی بریت کی درخواست منظور کی ہے۔ اے ٹی سی جج راجہ جواد عباس نے وزیر اعظم عمران خان کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ سرکاری وکیل کی جانب سے بھی وزیر اعظم عمران خان کی درخواست کی حمایت کی گئی تھی۔ پارلیمنٹ حملہ کیس 2014 کے دھرنے کے دوران پارلیمنٹ حملہ کیس اس وقت کی پی ٹی آئی کی اپوزیشن پہ یہ بنایا گیا تھا، اس وقت کی حکومت نون لیگ کی جانب سے، اور اب اس کیس میں ایک بڑی عام پیش رفت ہے، اور وہ یہ کہ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے وزیر اعظم عمران خان کو پارلیمنٹ حملہ کیس سے بری کر دیا ہے۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے وزیر اعظم عمران خان کی بریت کی درخواست منظور کی ہے۔ اے ٹی سی جج راجہ جواد عباس نے وزیر اعظم عمران خان کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ سرکاری وکیل کی جانب سے بھی وزیر اعظم عمران خان کی درخواست کی حمایت کی گئی تھی۔ وزیر اعظم کے وکیل نے تحریری جواب انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جمع کرا دیا۔ ایک بار آپ کو پھر سے بتاتے چلیں کہ پارلیمنٹ حملہ کیس میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے وزیر اعظم عمران خان کو بری کر دیا ہے۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے وزیر اعظم عمران خان کی بریت کی درخواست منظور کر لی ہے، اور اے ٹی سی جج راجہ جواد عباس نے وزیر اعظم عمران خان کو بری قرار دے دیا ہے۔ آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلیں کہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے پارلیمنٹ حملہ کیس کے حوالے سے، جس میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے وزیر اعظم عمران خان کو پارلیمنٹ حملہ کیس سے بری کر دیا ہے۔ راجہ جواد عباس جو کہ اے ٹی سی کے جج ہیں، انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ ہمارے نمائندے شاہ خالد ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی شاہ خالد۔ جی بالکل، انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے پارلیمنٹ حملہ کیس میں وزیر اعظم عمران خان کو بری کر دیا ہے۔ عدالت نے وزیر اعظم عمران خان کی درخواست پر فیصلہ یہ سنا دیا ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے راجہ جواد عباس نے محفوظ فیصلہ یہ سنایا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان پی ٹی وی اور پارلیمنٹ حملہ کیسز میں بریت کی درخواستیں انہوں نے دائر کر دی تھی۔ اس سے قبل عدالت نے وزیر اعظم عمران خان کو ایس ایس پی تشدد کیس میں بھی بری کر دیا تھا، جبکہ 2014 کے دھرنوں کے دوران عمران خان اور پی ٹی آئی رہنما خلاف دہشت گردی کے دفعات کے تحت مقدمات درج کیے گئے تھے۔ عدالت نے یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا، اور اب یہ فیصلہ آیا ہے انسداد دہشت گردی عدالت نے عمران خان کو بری کر دیا ہے، اور جو دیگر ملزمان ہیں ان کے حد تک مقدمہ فی الحال جاری ہے، جبکہ دیگر جو ملزمان تھے انہوں نے عدالت سے رجوع کر رکھا ہے، تو ان کا فیصلہ وہ بعد میں سنایا جائے گا۔ لیکن فی الحال انسداد دہشت گردی عدالت نے عمران خان کو جو کہ وزیر اعظم پاکستان ہے ان کو بری کر دیا ہے، اور جو اب الزامات ان پہ عائد کیے گئے ان کا وہ دفاع نہیں کر سکے، جبکہ سرکاری وکیل نے بھی وزیر اعظم عمران خان کی حمایت کر دی، اور اس کے بعد طور پر کہا گیا تھا وزیر اعظم عمران خان کو کہ وہ عدالت میں جواب جمع کرائے۔ عدالت میں جواب جمع کرانے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا، اور اب یہ فیصلہ سنایا گیا ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے پارلیمنٹ حملہ کیس میں وزیر اعظم عمران خان کو بری کر دیا ہے۔ مختصر فیصلہ سنایا گیا ہے، تفصیلی فیصلہ یہ بعد میں سنایا جائے گا۔ عمران خان جو کہ وزیر اعظم پاکستان ہے، انہوں نے عدالت سے رجوع کر رکھا تھا کہ
पार्लियामेंट हमला केस में उन पर जो एलिगेशंस लगे हैं वो बेबुनियाद है, उनका उनसे कोई ताल्लुक नहीं, जिस पर अदालत की जानिब से ये बताया गया था कि आप तहरीरी तौर पर अदालत को बताएं और तहरीरी तौर पर जवाब जमा बहुत कराएं। शुक्रिया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने मुख्तसर फैसले में पार्लियामेंट हमला केस में वज़ीर आज़म इमरान खान को बरी कर दिया है। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं। आप ज़रा इस्लामाबाद वाले थोड़ा नज़दीक आ जाएं और दामने को पीर सुहावा जाने वाले जो रात के वक्त निकलते हैं वो ज़रा एहतियात से काम लें, क्योंकि एक लेपर्ड है जो कि वहाँ पे आजकल घूम रहा है और उसकी एक वीडियो भी आई है ज़रा मंजर आम पे, और लोग जो हैं थोड़ा उससे घबरा भी गए, ज़रा डर भी गए, लेकिन बड़ा ही कोई खूबसूरत किस्म का, कोई हेल्दी किस्म का ये एक लेपर्ड है जो कि हमें इस सड़क पे नज़र आ रहा है। देखिए, महकमा वाइल्ड लाइफ से भी लोगों ने जो कांटेक्ट कर लिया है, तो खुदारा खुद आप इसको तंग मत कीजिएगा। और ये इस्लामाबाद में दामने को के करीब मारगला के जंगल से जनाब ये तेंदुआ सड़क पर आ गया, और जो शहरी था जो वहाँ से गुजर रहे थे, जो गाड़ी में इस वक्त सवार थे, उन्होंने तेंदुए की वीडियो भी बना ली। गश्त कर रहा था, आराम से गश्त कर रहा था, और उसके बाद देखा गया वो दरख्तों में भी चला गया और फिर वापस सड़क पर वापस आ जाता है। कोशिश करें कि महकमा वाइल्ड लाइफ को इसे डील करने दें। और शफात, जैसे याद है ना बचपन में जब मरी कभी जाया करते थे तो जब चेयर लिफ्ट पे बैठा करते थे तो नीचे आता था कि भाई चेयर लिफ्ट से ना उतरिएगा, नीचे जो चीते हैं वो भी फिर रहे हैं। इसी वाले से जनाब हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के डॉक्टर अनीसुर रहमान साहब, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सर, पहले तो ये बताइएगा, ये जो लेपर्ड नज़र आ रहा है स्क्रीन पे और लोग जो है इससे बड़े घबरा भी रहे हैं, लोगों को घबराने की ज़रूरत है? जरूरत नहीं है, बल्कि आपको लोगों को ये बताना चाहिए कि ये हमारी जो जिसे माहौलियात है ना, एनवायरनमेंट जिसे कहते हैं, उसकी इंतहाई सेहतयाबी की निशानी होती है। ये जब भी किसी भी जंगल में जो जिसको हम कहते हैं टॉप प्रेडेटर, यानी कि जो सबसे बड़ा जंगल का जो बादशाह की जो फैमिली है, जब उसकी मौजूदगी होती है तो ये उस जंगल की सेहतयाबी की निशानी होती है। और आपने देखा कि ये रात को देखा गया है, कोई फिक्र की, कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। इतनी एहतियात जरूर हो कि आप ऐसे वक्त पे जो रात को बहुत देर जाए का वक्त होता है उस पर आप कोशिश करें ना निकलें, वरना इसके लिए मुकामिल तौर पे खुराक जंगल में मौजूद है, जिसकी वजह से इसने कभी भी किसी को तंग नहीं किया। और एक नहीं, ये हमारे इस छोटे से जंगल में तकरीबन 5 लेपर्ड्स पाए जाते हैं, इंडिविजुअल्स, तो कभी इन्होंने किसी को तंग नहीं किया, तो लोगों को परेशानी की जरूरत नहीं है। आपने इससे बात की, लोगों को परेशानी की जरूरत नहीं, क्योंकि इस लेपर्ड ने लोगों को तंग नहीं किया। लेकिन इससे पहले कि आपको ऐसी शिकायत वार आई है कि यहाँ से सिर्फ ये नहीं कि इस रास्ते में आके की आबादियों में घुसा तो नहीं लेपर्ड? देखिए, आबादी में अगर आप अपने माल मवेशी को बाहर रात को छोड़ेंगे तो फिर तो वो इसका शिकार हो जाएगा। अगर आप अपने माल मवेशी का ख्याल रखेंगे तो आपको कोई भी मसला नहीं होगा। तो ऐसी बिल्कुल ना परेशानी की जरूरत है, ना कोई ज्यादा एहतियात, एवरेज एहतियात जरूर कीजिएगा। लोगों, गांव वालों को हम कहते हैं अपने माल मवेशी का ख्याल रखें और कोई परेशानी की जरूरत नहीं, क्योंकि इसको डॉक्टर साहब एक तासुर है, मैं चाहूंगा कि वो जरा वो भी डिस्कस कर ले। लोगों को ये लगता है कि शायद वो खाने पीने की अशिया जो कि लोग अपनी गाड़ी से निकाल के बाहर सड़क पे फेंक देते हैं, ये जानवर उनके लिए आते हैं, और उन पहाड़ियों पर कुछ रेस्टोरेंट्स भी बने हुए हैं जहाँ से कुछ ना कुछ खाने पीने की अशिया डिस्कार्ड की जाती है। तो क्या इसकी ये वजह तो नहीं? नहीं सर, देखिए, लेपर्ड की जो खुराक होती है ना, लेपर्ड इज अ कार्निवोर, ये गोश्त खोर होता है। तो लोग आम तौर पे जो बाहर चीजें, लिफाफे और खाने की चीजें फेंकते हैं, उसमें गोश्त की चीजें होती नहीं है। तो ये मतलब अपनी, यानी कि रात की जो नॉर्मल गश्त है ना, ये वो गश्त कर रहा था जब इसकी ये फिल्म बनी है। तो मतलब ये इसके लाइफ साइकिल का एक नॉर्मल तरीकाकार है, जिसमें ना ये किसी को तंग करे, ना इसको किसी को तंग। अलबत्ता जरूर अगर आप इसको तंग करेंगे, परेशान करेंगे, तो मुमकिन है ये किसी को नुकसान पहुंचाए, वरना आप अगर इसको परेशान न करें कोई मसला नहीं होगा। सही, ये बड़ी जबरदस्त बात है कि जी आप इसको परेशान ना करें, ये आपको परेशान नहीं करेगा। और जो सबसे अच्छी बात है वो ये कि ये हमारा छोटा सा जंगल है मागला का, लेकिन इस जंगल में जो इकोसिस्टम है वो बड़ा हेल्दी है, जो ये इस बात की अलामत है कि टॉप प्रेडेटर वहाँ पर मौजूद है। बहुत शुक्रिया जी, डॉक्टर अनीसुर रहमान साहब हमारे मौजूद थे और इस लेपर्ड के हवाले से हमें बता रहे हैं। बिल्कुल शफात, अब आगे बढ़ते हैं आपको बताएं कि एक छोटी सी ब्रेक आ रही है। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो एक अच्छी खबर है वो आपसे शेयर करते हैं। और जनाब, जश्न ईद मिलादुन्नबी का समा इस वक्त पूरी दुनिया पे तारी है। और अगर हम अपने शहर की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, तो शफात इतना खूबसूरत लगता है जब हम घरों से बाहर निकलते हैं और जगह जगह चरागा किया होता है। जगह जगह चरागा है, गलियां सजाई हुई हैं, राहदारियां बनाई हुई हैं, लड़ियां लगी हुई हैं। लोगों ने अपने घरों में छोटे छोटे ताकचों में जो है वो लड़ियां लगाकर आका दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से
اظہار عقیدت کر رہے ہیں, اظہار محبت کر رہے ہیں, اور یہ سلسلہ پورے ملک میں جاری ہے. بالکل شفاعت, اور جو تیاریاں ہیں ہم آپ کو صرف ایک چھوٹی سی جھلک دکھاتے ہیں. اصغر عمر ہمیں جھلک دکھا رہے ہیں تیاری. 12 ربیع الاول مسلمانوں کے لیے ایک بہت عظیم دن ہے. 12 ربیع کو میرے آقا علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے. اس دن الحمدللہ مسلمان جلوس بھی نکالتے ہیں, لنگر بھی تقسیم کرتے ہیں 12ویں کی نسبت سے, اور کرنا بھی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت اچھا دن ہے. یہ دن بڑی خوشی ہوتا ہے, ہماری بڑی عید ہوتی ہے, اور لوگ بولتے ہیں اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں, اور بہت ہی اچھی طریقے سے بنایا جائے, پرامن طریقے سے, اور SOPs کا بھی عمل کرا جائے. اس میں پورے گھر کو اس طریقے سے سجاتے ہیں کہ حضور کی آمد, ہم ان کی امت میں سے ہیں. اچھا, ویسے شفاعت مختلف شہروں میں مختلف طریقوں سے اپنی عقیدت کا اظہار کیا جاتا ہے, اور چراغاں تو ہر جگہ کیا جاتا ہے. مجھے بچپن میں لاہور میں یاد ہے کہ چراغاں تو ہوتا ہی ہوتا تھا, لیکن اس کے ساتھ پوری پہاڑیاں بنائی جاتی تھیں, بہت زیادہ چیزیں بنائی جاتی تھیں, اور ہر بچہ دل کھول کے حصہ لیتا تھا. پشاور کی کیا یادیں ویسے؟ پشاور میں بھی اسی طرح گلیاں سجائی جاتی ہیں, اور اسی طرح بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے, مرکزی جلوس ہوتے ہیں. اور اس سب کے علاوہ جو مجھے لاہور سے چونکہ رہنے کا اتفاق ہو, تو پہاڑیوں کا جو کلچر ہے وہ بڑا یونیک ہے. بٹ جو جس لیول کا اہتمام اور جس لیول کی ڈیکوریشنز ہم کراچی میں دیکھ رہے ہیں, یہ بالکل منفرد ہے. بڑے بڑے شینڈلیئرز, بڑے بڑے فانوس لگائے گئے ہیں گلیوں میں. بڑے پیمانے پر شفاعت, آپ کراچی کی اس وقت کسی بھی گلی کا رخ کر لیں, وہ تمام تر گلیاں جو ہیں اس وقت برقی قمقموں سے بالکل جگمگا رہی ہیں, اور منظر ہی اور ہے. جب آپ شام کو نکلتے ہیں تو لگتا ہے کہ جشن کا سما ہے, اور یہ جشن جو ہے یہ ربیع الاول کے سٹارٹ سے ہی شروع ہو گیا تھا, اور سب لوگوں نے اپنی استطاعت کے مطابق, جیسے کہا جاتا ہے سونا آیا تو سج گئیاں گلیاں بازار, تو یہ بالکل ویسا معاملہ ہے. اور جگہ جگہ میلاد ہو رہے ہیں, جگہ جگہ لوگوں نے اپنے اپنے طور پہ جو جس طرح سے وہ کوشش کر رہے ہیں, لوگوں کے ساتھ شیئر کیے جا رہے ہیں. لوگ زیادہ سے زیادہ دسترخوان سجا رہے ہیں صرف اور صرف پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے. اللہ کرے کل 12 ربیع الاول ہے, تو ہماری طرف سے آپ لوگوں کو پیش کی عید میلاد النبی مبارک. اب یہاں پر ٹائم ہو گیا شفاعت رخصت لینے کا. انشاءاللہ جی اب آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, کل ملتے ہیں.